کیونکہ دونوں کا ٹائم ڈیفینیٹلی کہیں اور بھی آج تو امپورٹنٹ ہوگا. سو میں آج بہت زیادہ سختی سے فری ہوں. چلیے پھر کوئی بات نہیں. تو کیسر بھائی بھی موجود ہیں، اسامہ بھائی بھی موجود ہیں. تو ہماری ڈسکشن یہ ہوئی تھی بیک اینڈ پہ بھی اور آن اسپیس بھی کہ اسامہ بھائی کہہ رہے تھے کہ ہم وہ جو ہے وہ ایگزسٹنس آف اللہ کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں کیسر بھائی، اور آپ کو بھی ہم نے یہ پیغام پہنچایا. لیکن لازمی بات ہے یہ دونوں آپ دونوں کے درمیان ہوگی، تو جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن اور ٹائم ہے وہ آپ دونوں ہی ڈیسائیڈ کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. اس میں یہ ہے کہ میں بطور ایک ماڈریٹر یا کوسٹ کے طور پہ میں ایک اپنا ویو دے دیتا ہوں، اس سے آپ ڈیفر کر سکتے ہیں کوئی بھی، اور جو بھی آپ کا ایک پلان ہو آپ رکھ سکتے ہیں. پہلے میں بتا دیتا ہوں میری یہ رائے تھی کہ ہم دونوں کو آپ دونوں کو جو ہے وہ سٹارٹنگ میں 8 منٹ کا جو ہے وہ اوپننگ ریمارکس کے لیے وقت دے دیں گے. اس کے بعد جو ہے وہ 5 منٹ دونوں کو جو ہے وہ اپنے اوپننگ ریمارکس کے اوپر جو ہے وہ ریبٹل کا ٹائم مل جائے گا، اور پھر 10 منٹ کی جو ہے وہ انٹریکشن کروا دیں گے، اور اس کے بعد 10 منٹ کا جو ہے وہ آڈینس کوسچن کروا دیں گے. سو یہ میرا تھا. لیکن یہ کہ ڈیفینیٹلی ایک تو ٹاپک ہے وہ اسامہ بھائی نے ایگزسٹنس آف اللہ کی بات کی تھی، کس طریقے سے کرنا ہے ہم دیکھ لیتے ہیں. وہ کیسر بھائی اب آپ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ آپ پہلے اپنی رائے دے دیجئے کہ آپ کو اس کے اندر کوئی چینجز کرنی ہے یا آپ نے کوئی معاملات کرنے ہیں یا ٹاپک ریلیٹڈ ٹائم ریلیٹڈ جو بھی بات ہے وہ آپ اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشن سامنے رکھ دیجئے. پھر اسامہ بھائی سے پوچھ لیں گے اور پھر جو کنکلوژن ہوگا. اوور ٹو یو کیسر بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ڈبیٹس اور اس طرح کی جو ڈسکشنز ہوتی ہیں یہ چونکہ ایک واسٹلی اویلیبل پبلک ریکارڈ کا حصہ بنتی ہیں. اس میں سے لوگ آرگومنٹس سیکھتے ہیں، پوائنٹ کرتے ہیں، چیزیں لکھتے ہیں. کئی اس کے بعد سوشل میڈیا پہ سب ڈبیٹس سٹارٹ ہو جاتی ہیں کہ پورا ایک جو ہوتا ہے کیا کہتے ہیں کہ جو ایک چین ریئیکشن ہے وہ ٹریگر ہوتا ہے. تو اس لیے کچھ چیزیں بہت ضروری ہیں کہ اس میں کلیئر ہوں. مثال کے طور پہ یہ بہت ضروری ہے کہ یہ کلیئر ہو کہ سوری اب یہ اسامہ تو میں بھی انہیں پنجابی ریفرنس سے جانتا ہوں. سو پنجابی بھائی، اسامہ بھائی، آپ دو چیزیں میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہیں اس کنورسیشن کو ہولڈ کرنے کے لیے. کہ ایک تو آپ بتائیں گے کہ آپ کا نظریہ کیا ہے، آپ ایتھیسٹ ہیں، آپ ایگنوسٹک ہیں، اور اسی کے ہی سب کلوز میں آپ کلیریفائی کریں کہ جو بھی آپ کا نظریہ ہے what does that mean، یعنی کہ اس کی وضاحت کہ یہ اصل میں ہوتا کیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ڈبیٹ ہماری، اگر آپ ایتھیسٹ ہیں یا ایگنوسٹک ہیں جو بھی ہیں، اللہ کے وجود کے اوپر ڈبیٹ یہ ایک لا حاصل ڈبیٹ ہے، کیونکہ اس کا میپ بڑا سمپل ہے. میں کوئی بھی بات کروں گا آپ آگے سے کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ تو ممکن ہے کہ اللہ نہ ہو، جیسس ہوں، ایشور ہوں. And that would be a fair argument, but only for a person جو کہ جیسس یا ایشور کو مانتا ہے. آپ کا تو ایز این ایگنوسٹک یا ایز این ایتھیسٹ مکمل طور پہ ایشو ہی یہ نہیں ہے کہ اللہ ہے یا نہیں ہے. آپ کا ایشو یہ ہے کہ وہ کریٹر ہے یا نہیں. اس کی پھر کنسپشن کس ریلیجن نے کون سی دی ہے وہ ایک بات کا معاملہ ہے. تو آپ اپنا یہ بتا کے کہ آپ نظریہ کیا ہے، اس نظریے کی جو ایک ڈسکرپشن ہے وہ بتائیں، ڈیفینیشن کیا ہے. اور اس کے بعد ہماری ڈبیٹ اس چیز پہ ہو سکتی ہے کہ یونیورس وداؤٹ اے کریٹر، یہ کہ یونیورس ایک چانس ہے یا حادثہ ہے، یہ چانس جو مرضی اس کو کہہ لیں، یا اس کے پیچھے ایک ڈیزائن ہے، ایک ڈیزائنر ہے. یہ چیز اس پہ ہم ڈبیٹ کریں تو سب کا فائدہ ہوتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ ایک پبلک ریکارڈ کا حصہ بنے گا، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہماری جب کلیئر ہوں گی تو یہ ایک بہتر ریکارڈ ہم مینٹین کر پائیں گے. میری بات ختم ہوئی. جی اسامہ بھائی آپ اپنی بات رکھیے. جی تھینک یو. یار میں تو ایگزسٹنس آف اللہ پہ کرنا بہتر مجھے لگتا ہے، لیکن اگر وہ دیٹ از ٹو نیرو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اس کو ابراہمک گاڈ کر سکتے ہیں، پرسنل، اس سے بھی زیادہ براڈ کر لیتے ہیں پرسنل گاڈ. لیکن اگر کریٹر کرنا ہے وہ اتنا ویگ ہے کہ وہ تو پھر اٹ از ارریلیونٹ، کیونکہ یہاں جو مین مسئلہ ہے، میں ایگنوسٹک اگر ہوں تو میرا مین جو آرگومنٹ ہے وہ ریلیجس گاڈ کے ساتھ ہے، پرسنل گاڈ کے ساتھ. وہ دوسرا وہ نیسیسری بینگ والی باتیں، ویگ والی، وہ ہم سالوں سے دیکھ رہے ہیں، اس میں مجھے تو کوئی انٹرسٹ نہیں. تو گاڈ کی بھی جس طرح آپ مجھ سے ایکسپیکٹ کریں، جیسے میں ایگنوسٹسزم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ میں نے اپنی سائڈ ڈیفینڈ کرنی ہے تو وی کین میک اٹ ایگنوسٹسزم ورسز اسلام، اور میں جسٹیفائی کروں گا کہ ایگنوسٹسزم ہی کیوں ویلڈ پوزیشن بنتی ہے. اس میں پھر اس کی ڈیٹیل کیا ہے کہ ایگزیکٹ ایگنوسٹسزم میں کیا ڈیٹیل ہے، وہ تو پھر وہ بات ہو جائے گی کہ میں آپ سے اسلام سے آپ کا فرقہ پوچھوں اور ایگزیکٹ نہیں. لیکن براڈلی میں بتا رہا ہوں کہ ایگنوسٹسزم، اور اس کو میں ڈیفینڈ کروں گا.
اور سیکنڈلی اگر وہ پرسنل گاڈ کی بات ہوتی ہے یا ابراہیمک، اس کو تو میں ایکٹیولی ڈینائل، یعنی اس کا تو میں نان ایگزسٹنس کی طرف میں اپنی شو کروں گا کہ ویٹ نان کی نہ ایگزسٹ ہونے کی طرف ہے ابراہیمک گاڈ یا پرسنل گاڈ، آئیڈیلی اسلامک گاڈ. تو یہ ہے میرا پوائنٹ. جی کیسر بھائی، اوور ٹو یو. میرا خیال ہے گفتگو زیادہ میننگ فل ہو جائے گی اگر آپ ایگنوسٹسزم کی ایک دفعہ تعریف کر دیں یہ کیا ہوتا ہے. دین وی ول سی کہ آپ جو ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کی اس ڈیفینیشن کے ساتھ کنفارم کرتی بھی ہے یا نہیں کرتے. نہیں، یہ ڈیبیٹ کا حصہ ہے. یہ ابھی ہم بات نہیں کر سکتے ایگزیکٹ ڈیفینیشن کہ اس کی ڈیفینیشن ایگزیکٹ، ورنہ تو پھر میں کہوں گا آپ گاڈ کی ایگزیکٹ ڈیفینیشن کیا، آپ گاڈ سے کیا میننگ لیتے ہیں، وہ تو پھر پہلے ہی سارے اپنے کارڈ ریویل کرنے والی بات ہے. اگر یہ پہلے سے ہی ایگنوسٹسزم ایگزیکٹ میں ڈیفائن کیسے کرتا ہوں اور وہ اس کے بعد پھر کس اپروچ سے، وہ اسی میں کیونکہ سامنے آ جاتا ہے کہ آپ کس اپروچ سے آئیں گے. تو اٹس جسٹ براڈ ایگنوسٹسزم، اس کو آپ کیسے کہتے ہیں وہ تو ڈیبیٹ میں پھر بات ہوگی. چلیں یہ بھی آئی تھنک ایسا بھی ٹھیک ہے، ہم اس کو یہ ریکارڈ کا حصہ بنا نہیں دیں. سر میں تو آرگومنٹس تو پوچھے نا کہ کارڈ وہ بیسیکلی اپنا ایک براڈر بتا دیا نا انہوں نے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایگنوسٹک کے حوالے سے جا کے گفتگو کروں. سر اس کی میں آپ کو وجہ آپ کو بتاتا ہوں نا کہ میں بہت ہی معذرت کے ساتھ میں یہ چیز کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاکستان انڈیا میں جو ایگنوسٹسزم کی ڈیفینیشن پائی جاتی ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی. یہاں پہ ڈیزم کو ایگنوسٹسزم کہا جاتا ہے، اور ڈبیٹ کا یہ مسلم اصول ہے کہ مجہول نظریات پہ ڈبیٹ نہیں ہوتی. تو اسے پبلک ریکارڈ کا حصہ بنانا ہے تو انہوں نے بتانا ہے کہ کہیں وہ ڈیس تو نہیں ہے. نہیں، میں ڈیسٹ نہیں ہوں، فور شور میں ڈیسٹ نہیں ہوں، یہ میں کلیئر کروں، میں ایگنوسٹک ہی ہوں. اور اگر ٹھیک ہے، اور آئی تھنک یہ تو میرے لیے سب سے زیادہ امبیرسنگ ہوگا کہ آپ مجھے ڈیبیٹ میں اسکول کر دیں گے، تمہیں تو یہی نہیں پتا ایگنوسٹسزم ہوتا ہے کیا ہے، تو وہ تو آپ کے لیے ویسی آٹومیٹک ون ہو جائے گی. سر میں اس کو ڈیبیٹ ون اور لوز کے میں کانٹیکس میں نہیں دیکھتا نا، میں اس کو ایک ہیلتھی ایکسچینج کے طور پہ دیکھتا ہوں. آئی وڈ رادر ڈو دس ناؤ. آپ کی بات ٹھیک ہے، وہ ٹیکٹک میرے پاس بڑا آسان تھا کہ میں کہہ دوں آپ کو تو یہ نہیں پتا وہ نہیں پتا، وٹ ڈو وی اچیو فرام دیٹ. مناظرہ تو نہیں کرنا ہم نے، ایک کوئی سیر اصل گفتگو کرنی ہے. تو اگر ہم آج کی اس گفتگو میں صرف یہ ڈٹرمن کر لیں، اور میں آپ سے بالکل مطلب ایک ہم اگری کر لیں کہ نہ آپ کی ڈیفینیشن ہے نہ میری ڈیفینیشن ہے کہ دنیا میں جو ایک وائڈلی ایکسیپٹڈ ڈیفینیشن ایگنوسٹسزم کی کیا ہے، وہاں سے پھر ہمارا ایک اگریمنٹ ہو جائے گا، اور پھر ہم آگے پھر بڑھیں گے. جو ہماری اصل ڈبیٹ ہے اس کی تاریخ وغیرہ طے کرنا سارا وہ ہم کر لیں گے. سوری ریپیٹ، مجھے ایگزیکٹ پوائنٹ نہیں سمجھ میں آیا کہ اپنی یعنی پوائنٹ کیا ہم میک کیا ہے کہ ہم کیا کریں گے. کہ آج ہم اگری کر لیتے ہیں کہ دنیا میں جو جنرلی اویلیبل ڈیفینیشن ہے ایگنوسٹسزم کی وہ کیا ہے. اس اگریمنٹ کے بعد پھر ہم آگے اپنی جو تاریخ وغیرہ طے کرنی ہے وہ ہم آگے چلیں. اگر یہ پیرلل میں آپ گاڈ کی بھی تعریف اسی طرح کر لیتے ہیں، پھر میں آفر کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے، اگر آپ گاڈ کی ڈیفینیشن جس طرح ہم ایگنوسٹسزم ڈیفائن کر رہے ہیں، لیٹس ڈیفائن گاڈ ایز ویل، پھر میں ریڈی ہوں، پھر کیونکہ دونوں میں ایون پلینگ فیلڈ پہ ہوں گے. میں نے تو آپ سے گاڈ کی ڈبیٹ کا کہا ہی نہیں ہے. میں نے تو آپ سے کہا ہے کہ یونیورس جو ہے وہ کیا کریٹر کے بغیر ڈز اٹ میک سینس اور ڈز اٹ ناٹ میک اینی سینس. رہی بات گاڈ کی، تو وہ جب آپ ایگنوسٹسزم کی ڈیفینیشن کے بارے میں بتائیں گے تو گاڈ اس کے اندر ہی آ جائے گا، اس لیے کہ جو ایگنوسٹسزم ہے اس کے اندر جو نوسٹک پہلو ہے کیپٹل اے کو چھوڑنے کے بعد وہ کس چیز سے پرٹین کر رہا ہے، گاڈ سے ہی کر رہا ہے نا. تو اس کے اندر کلیئر ہو جائے گا. آپ مجھے سادہ الفاظ میں بتا دیں کہ ایگنوسٹسزم سے آپ کی مراد کیا ہے، تاکہ نہیں، اگین یہ آپ جو ڈبیٹ ہونی ہے وہ یہ ہے جو ٹائٹل بھی سجیسٹ کیا تھا، جو یہ ہے کہ ڈز گاڈ ایگزسٹ اور ناٹ، اس پہ ہے. اگر تو دوسرا کرنا ہے تو پھر اگر اپنی ہم نے ازمز جیسے آپ کہتے ہیں وہ ڈیفینڈ کرنے ہیں، پھر تو ایگنوسٹسزم ورسز اسلام ہوگا، یا ایگنوسٹسزم ورسز لیٹس سے تھیزم، اس طرح ہم کر لیں گے. تو آپ اس کو پھر آپ مجھے تھیزم میں بھی آپ ڈیفائن کریں گے کہ تھیزم آپ کا کون سے والا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو ایکسپیکٹیشن آپ میرے سے رکھ رہے ہیں، ویسے تو میں اس کے حق میں نہیں کہ میں ڈیفائن کروں یا آپ کریں، وہ تو میں ڈیبیٹ کے دوران ہم بتائیں گے کہ کیسے یہ ریسٹرکٹیو ڈیفینیشن ہے یا نہیں ہے، وہ بھی ایک ڈیبیٹ کا پارٹ ہے. لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں پہلے سے ڈیفائن کر کے چلنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر آپ بھی تھیزم ڈیفائن کر دیں آپ اپنی پوسٹ ڈال دیں کہ میرے لیے یہ ہے، میرے لیے یہ ہے. ہم بیک چینل سے اس کو پھر دونوں پوسٹ کر کے دیکھ لیں، اگریمنٹ ہوتی ہے. لیکن آپ ادھر اگر پہلے کہیں گے کہ نہیں تم پہلے کرو پھر میں دیکھوں گا، تو اس میں مجھے تھوڑی سی لیک آف سنسیریٹی لگ رہی ہے کہ آپ ایک سائڈ کو اسے ڈیفینیشن لینا چاہ رہے ہیں اور اپنی نہیں دینا چاہ رہے.
لیک آف ڈیفینیشن، وہ کیا کہتے ہیں، لیک آف سنسیئرٹی تو اس وقت ہو نا کہ جب میں آپ سے کوئی ایسا تقاضا کروں جو کوئی خلاف عقل ہو. میں نے تو آپ سے ایک سمپل بات کہی ہے کہ آپ دیکھیں نا، میں کلیئر ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ یونیورس یہ آپریٹ نہیں کر سکتا، ایگزسٹ نہیں کر سکتا وداؤٹ اینی کریٹر. میرا تو سالوں سے ایک پبلک سٹانس ہے، مینٹینڈ ہے، میں نے اس پہ لکھا ہے، میں نے اس پہ ڈیبیٹس کی ہیں، میں نے اس پہ ویڈیوز بنائی ہیں، مونولوگس ہیں، سارا کچھ ہے. اٹس آل آؤٹ دیئر. آپ کا یہ کلیم ہے کہ آپ ایک بڑے پرٹیکولر ایپسٹمولوجیکل اینگل سے آ رہے ہیں جس کا نام آپ نے ہمیں بتایا ہے ایگنوسٹسزم. میرا پرابلم یہ ہے، اور میں نے آپ کو اسی لیے کہا تھا کہ کہیں آپ ڈیس تو نہیں، کہ جو آپ ڈیفینیشن دے رہے ہیں نا کہ میرا پرسنل گاڈ سے پرابلم ہے، یہ پریمیسی ڈیسٹک ہے. کیونکہ ایگنوسٹسزم میں تو دنیا میں جو ویل ڈیفائنڈ ڈیفینیشنز ہیں اس کے مطابق دعویٰ ہی یہ ہے کہ خدا کے متعلق کوئی نالج پاسبل ہی نہیں ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم یہ جان سکیں کہ خدا ہے یا نہیں. جب آپ کی پوزیشن پہلے سے یہ ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم جان سکیں خدا ہے یا نہیں ہے، تو اس خدا پہ بحث آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس اینگل کیا ہے ڈیبیٹ کا؟ یہ آپ نے پھر چلاکی سے آپ میرے سے ڈیفینیشن نکلوانا چاہ رہے ہیں. آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا ہماری، اگر آپ وہ ہماری کلپ کاٹ کے اگر لگا بھی دے میموری کے لیے تو نہیں سر، میں آپ کو مجھے بات کرنے دینا، مجھے لگی وہ پلیز اس کو ایسے اسمارٹلی آپ میرے سے ڈیفینیشن نکلوانا چاہ رہے ہیں اور اپنی نہیں دے رہے. میں کہہ رہا ہوں اگر آپ تھیزم آپ ڈیفائن کر دیں، میں ایگنوسٹسزم بھی کر دوں گا. لیٹس آپ اگر گارنٹی دے دیں کہ تھیزم میں بھی ڈیفائن کرتا ہوں، ہم دونوں ڈیفائن کر لیتے ہیں بیٹھ کے. لیکن میرے سے ڈیفینیشن لینا، مجھے پتا ہے میں نے کیسے کاؤنٹر کرنا ہے نا، وہ میں نے اپنی جو آئیڈیالوجی اس کو کیسے ڈیفینڈ کرنا ہے، آپ کی کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے. تو اگر میرے سے ایک ڈیفینیشن کی مانی جا رہی تو آپ بھی کر دیں. اس میں حرج مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. کوئی اگر باقی اسپیکر اگر کوئی گیپ ہے، میں جو بات کر رہا ہوں اس میں کوئی زیادتی ہے تو مجھے کلیئر کر دیں. میں کیا غلط کہہ رہا ہوں کہ دونوں سائڈ سے ڈیفینیشن ہونی چاہیے. تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں زیادتی کیا ہے کہ تھیزم کی ضد تو آپ کر رہے ہیں نا کہ میں تھیزم پہ ڈیبیٹ کروں، جبکہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ کسی ایگنوسٹک سے تھیزم پہ ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ تھیزم کا تعلق خدا کو ماننے سے ہے. اب ایک آدمی ہے نا ایتھیسٹ ہے، تو وہ کیپٹل اے جو ہے وہ اس پروپوزیشن کو نگیٹ کر رہا ہے جو کہ انگلش لینگویج کا ایک پرنسپل ہے. سو وی ہیو سیکشول اے سیکشول، پولیٹیکل اے پولیٹیکل، تھیسٹ ایتھیسٹ اینڈ سو فورتھ، نوسٹک ایگنوسٹک ود کیپٹل اے. میرے سامنے کوئی ایک ایتھیسٹ ہے، وہ کلیم کر رہا ہے کہ خدا نہیں ہے، میں کہتا ہوں خدا ہے، تو وہ میرے تھیزم کی بالکل ڈیفینیشن مجھ سے جانے، میں اس کو بتاؤں گا کہ میرا تھیسٹک جو ورلڈ ویو ہے وہ کیا ہے. لیکن ایک آدمی کہتا ہے کہ دیر از ایبسولوٹلی نتھنگ ود ان دی ہیومن کوگنیٹو فیکلٹیز جو اس چیز کو ڈیسائفر کر سکے کہ خدا کا وجود ہو بھی سکتا ہے نہیں ہو سکتا. تو اس کو میں کیسے تھیزم کی ڈیفینیشن دوں جب اس کے نزدیک تھیزم پاسبل ہی نہیں ہے؟ This is where you need to help us. جی میں ہیلپ کرتا ہوں. اب آپ کے جواب سے پہلے گفتگو کو آسان کرنے کے لیے کہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو ایک 2 حوالے دے دیتا ہوں and I read it from تھیزم کے بھی حوالے دے دیجیے گا. Do you mind sir، میں اگر اپنی بات پوری کر لوں کہ وہاں پہ epistemological definition of agnosticism کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ agnosticism is a specific philosophical claim that it is not known or cannot be known whether there is a God. Routledge Encyclopedia of Philosophy وہی کہہ رہے ہیں کہ an agnostic is simply defined as someone who neither believes or disbelieves in God. Again, اس کے بیونڈ ہے یہ. And then it goes to much more the rational side کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو جان سکیں کہ خدا کا وجود ہو سکتا ہے یا نہیں. جو ورڈنگ وہاں پہ لکھی ہوئی ہے that human reason is incapable of providing sufficient rational grounds to justify either the belief that God exists or the belief that God does not exist. یعنی کہ human reason کی capability میں نہیں ہے. In every angle جو بھی ہم ایکسپلور کریں، اور یہ بڑے کریڈیبل ریفرنسز میں نے آپ کو دیے ہیں، وہ سارے یہی کہتے ہیں کہ ایگنوسٹسزم ڈز ناٹ کنسرن اٹ سیلف ود کہ گاڈ ہے یا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ پاسبل ہی نہیں ہے جاننا. آپ کیوں ڈیبیٹ کرنا اس چاہتے ہیں اس پہ، جبکہ آپ کی پوزیشن فار آل پریکٹیکل پرپسز ڈیزم کی ہے، اس کی نہیں ہے ایگنوسٹسزم کی. ہیلپ اس. ڈیزم کی کیسے ہے ذرا مجھے بتائیے گا، اس کے بعد میں اپنا جواب دیتا ہوں. کیونکہ ڈیزم میں کریٹر کے وجود کا انکار نہیں کیا جاتا، بس یہ عام طور پہ اس میں کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے کسی زمانے میں کوئی خالق رہا ہوگا، اس نے کائنات بنا دی ہے، لیکن وہ آپ کا پرسنل گاڈ نہیں ہے، وہ دعائیں قبول کرنے والا، آپ کہہ رہے ہیں ڈی ایس آپ کی قبول کرنے والا نہیں ہے. جی
اور اس نے بس کائنات بنا کے ہی از بیسکلی واشڈ ہز ہینڈ آف دی ہول. یہ کس پوائنٹ پہ میں نے کہا یہ میری پوزیشن ہے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پرسنل گاڈ والی پہ میں کرنا چاہتا ہوں، وہ نہیں ہے، وہ ڈیسٹک کلیم ہے، ایگنوسٹک کلیم ہے. اگر میں آپ کے گاڈ کو نیرو ڈاؤن کر کے کہہ رہا ہوں نا کہ میں نے اس گاڈ پہ جو آپ کا ہے بات کرنی، اس کی یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر پرسنل گاڈ کو میں نہیں مان رہا تو آٹومیٹیکلی اس کا مطلب ہے کہ میں امپرسنل گاڈ کو مان رہا ہوں. آئی تھاٹ یہ تو بڑی کلیئر بات ہے. اٹ از ویری کلیئر. تو پھر آپ نے یہ زوم کیسے کیا کہ میں ڈیسٹ ہوں؟ میں بتا دیتا ہوں. اس لیے کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میں جو پرسنل گاڈ ہے میں اس کو نہیں مانتا، میں اس کے خلاف ایک مقدمہ کرنا چاہتا ہوں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پرسنل گاڈ یا امپرسنل گاڈ آئدر وے آپ اپنے نظریے میں اگر سچے ہیں ایز این ایگنوسٹک تو آپ کے لیے ہیومن ریزننگ میں یہ کیپبلٹی پائی ہی نہیں جاتی کہ وہ یقین کرے یا نہ کرے. جو چیز آپ کی ہیومن ریزننگ سے پرے ہے آپ اسے اختلاف کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھا اب دیکھیں یہ میں مارجن اگر آپ سے میری یہی ایگزیکٹ بات پوری دنیا کے سامنے نہ ہوئی ہوتی ہے، اور میں اس کا کلپ بھی لگاؤں گا اور پلیز اس کو آپ بھی اگر ریٹویٹ کر دیں تو میری ہیلپ ہو جائے گی، کہ جس میں آپ نے یہی آرگومنٹ ایگزیکٹ میرے سے کی تھی اور آپ کو میں نے شو کیا تھا کہ ایگنوسٹسزم دو طرح کا ہوتا ہے، اور وہ ابھی تک میرے پاس کلپ بھی موجود ہے، میں لگا بھی دوں گا اور ٹیگ بھی کر دوں گا بھائیوں کو. تو یہ میں مارجن ان کو تو دے سکتا تھا جن کے سے یہ بات اسپیسیفکلی نہ ہوئی ہو اس 1.5 گھنٹے کی ویڈیو میں. تو آپ پھر وہ ایک ہی ڈیفینیشن کی طرف جا رہے ہیں، اور میں اگین میں بھی کارجن ریویل کرا، ہو سکتا ہے میں وہی پوزیشن لوں، ہو سکتا ہے نہ لوں. میرا مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ نے اپنا تھیز، جیسے آپ مجھے کہہ رہے ہیں آپ اپنا ڈیفینڈ کریں، تو میں یہی کہہ رہا ہوں آپ اپنا تھیزم ڈیفینڈ کریں، اور میں ایگنوسٹسزم ڈیفینڈ کروں گا کہ کیوں ایگنوسٹسزم ہی ویلڈ پوزیشن ہے. ایگنوسٹسزم کوئی کاپ آؤٹ نہیں ہے، ایگنوسٹسزم ایک پوزیشن ہے. یہ آپ اسٹینفورڈ کا جو آپ نے آرٹیکل لکھا ہے اسی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، اور آپ اگر خود تھوڑے سے اسمارٹ ہوں گے تو آپ اس پہ دیکھیں گے کہ ایگنوسٹسزم کی کون سی قسمیں جو ہیں وہ ایک اسٹیٹ ہے اور کون سی جو ہے وہ ایک پوزیشن ہے. آئی تھاٹ کہ اس ہماری ایک سیکنڈ رکیے گا پلیز. جی ضرور. تو پوزیشن ورسز پوزیشن، آپ اگر اپنا تھیزم کلیئر کر دیں، میں بھی اپنا ڈیفائن، اور اگر آپ بھی نہیں ڈیفائن کریں گے میں بھی نہیں کروں گا، پھر وہ بالکل ٹھیک ہے. بلکہ میں چاہوں گا کہ وہ زیادہ ٹھیک ہے کہ آپ مجھے ثابت کریں کہ میں نے اگر کوئی ایگنوسٹسزم کی انڈرسٹینڈنگ لی ہے تو آپ مجھے ثابت کریں گے کہ یہ غلط لی ہے آپ نے، اور اگر آپ نے تھیزم کی لی ہے اور میں آپ کو شو کروں گا یا مجھے لگے کہ نہیں ہے تو آپ کاپ آؤٹ آپ نے کیا، تھیزم کی اصل کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے تو میں اس پہ کروں گا. لیکن اگر آپ کہتے ہیں نہیں پہلے سے ڈیفائن ہونی چاہیے، ضرور آپ بھی کریں تھیزم کیا ہوتا ہے اور میں کرتا ہوں ایگنوسٹسزم کیا ہوتا ہے. فور دا تھرڈ ٹائم اگر تو ریپیٹ ہی کرنا ہے تو پھر آئی تھنک یو ڈونٹ وانٹ ٹو ڈیبیٹ. اگر آپ وہی بات ریپیٹ کریں گے تو میں اس کے جواب میں اپنا پہلے ہی جواب ریپیٹ. یہ میں نے بالکل نئی باتیں کی ہیں، بٹ اینی وے ڈو یو مائنڈ اگر میں اپنی پوری کرتا ہوں؟ فور دا تھرڈ ٹائم میری آپ سے تھیزم پہ کوئی ڈبیٹ نہیں ہے. یہ بات میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں، یہ میں نے پہلے بھی بات یہاں پہ آپ سے جو شروع کی تھی وہ بتائی تھی میں نے. مجھے جو میسج ملا تھا اس کا بھی جواب میرا یہی تھا. میری آپ سے ڈبیٹ بڑی سمپل ہے کہ یہ یونیورس یہ ایک کریٹر کے بغیر پاسبل ہے یا نہیں ہے، اور واٹ ایکسپلینز دا یونیورس بیٹر، کریٹر اور نان کریٹر. یہ ہے ہماری ڈبیٹ. اب اس کے آگے آپ جو، اور یہ ایز این ایگنوسٹک آپ کر بھی سکتے ہیں، اٹ از ایکچولی کوائٹ پاسبل، اس لیے کہ ہم کسی خدا پہ بات نہیں کر رہے، خدا کے حوالے سے کسی کنسیپشن کے بارے میں بات نہیں کر رہے. سو دس ایکچولی از ود ان دی پیرامیٹرز جو آپ نے سیٹ کیے ہیں ایگنوسٹسزم کے، ایٹ لیسٹ جو آپ کے ذہن میں ہے اس کے مطابق یہ ہو سکتا ہے. رہی دوسری بات جو آپ نے کہی کہ آپ نے وہ ایک اسٹیٹ اور ہوتی ہے، پوزیشن اور ہوتی ہے، آئی ایم فائن ود دیٹ. آل آئی ایم آسکنگ از کہ آپ مجھے بتا دیں کہ جناب میں ایز این ایگنوسٹسزم یہ میرا سٹانس ہے، یہ میرا ایویڈنس ہے. جیسے میں نے آپ کو 2 حوالے پڑھ کے دیے، ایک حوالہ آپ پڑھ کے دیں اور کہیں کہ میں یہاں پہ پوزیشن کی بات نہیں کر رہا، یہاں پہ میں اسٹیٹ کی بات کر رہا ہوں، یا میں اسٹیٹ کی بات نہیں کر رہا، پوزیشن کی بات کر رہا ہوں. ہم سارے کنفرم ہو جائیں گے اس پہ. پھر میں ڈبیٹ کے دوران آپ کو بتا سکوں گا کہ سر یہ چیز آپ کے ازم کے مطابق جائز نہیں ہے اور یہ جائز ہے، جو کہ آپ کا بھی رائٹ ہوگا، آپ مجھے بھی بتا سکتے ہیں. لیکن وہ ہم بات جب کریں گے ڈبیٹ پہ تو وہاں پہ ہوگی. بٹ فار ناؤ اف یو کین ہیلپ اس، کوئی ایک حوالہ دے دیں اور اس کے بعد بتائیں کہ یہ جو میں نے اس میں پڑھا ہے اس میں سے یہ میری پوزیشن ہے یا یہ میری اسٹیٹ ہے، اینڈ وی ول موو فارورڈ. جی یہ آپ کی نا کچھ ریکوائرمنٹ اس طرح کی ہے کہ ڈیبیٹ کا ٹائٹل یہ ہو کہ اشعری اسلام ورسز ماتریدی وٹ ایور. اور اگین میں نے جو ٹاپک جس پہ آپ کے فالوورز نے مجھے کہا کہ آپ ان سے یہ ڈیبیٹ کیوں نہیں کرتے، وہ ہے ڈز گاڈ ایگزسٹ. یہ کریٹر والا ورڈ میں نے نہیں یوز کیا اس میں، بیکاز اور زیادہ بہت آرگیومنٹس پاگل ہو جائیں گی جس پہ
مجھے ابھی انٹرسٹ نہیں ہے. میرا انٹرسٹ ہے گاڈ، بیکاز گاڈ ہیز ریلیجس کانوٹیشنز. مجھے یہ کریٹر والی بحث میں نہیں پڑھنا جو لوگ پڑھتے ہیں. مجھے گاڈ سے مطلب ہے. گاڈ اور کریٹر میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور آپ کو بھی پتہ ہے اس بات کا. میں نے جو ان کو آفر کی ہے اور ابھی بھی ڈز گاڈ ایگزسٹ والی ڈبیٹ کا، بیکاز گاڈ کے ساتھ کچھ لازم ریکوائرمنٹس ہیں، اور آپ کو بھی بہت اچھی طرح پتہ ہے وہ کیا ہیں، جہاں سے ہم شو کرتے ہیں کہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. جو دونوں طرف سے آرگومنٹ ہے، کریٹر پہ وہ چیزیں اپلائی ہی نہیں ہوتی جو گاڈ پہ ہوتی ہیں. تو اس لیے کریٹر والی بحث میں کوئی فائدہ نہیں. اور میں نے نہ ہی وہ سجیشن کا پارٹ تھا. عظیم بھائی آپ نے ان کو ڈز گاڈ ایگزسٹ کا بھیجا ہے یا آپ نے کوئی اور بھیجی ہے؟ بیکاز میرے تک جو ایک ایم کے ڈی ادھر بھائی جو آتے ہیں انہوں نے مجھے یہی کہا تھا کہ آپ گاڈ کی ایگزسٹنس پہ کریں. میں تو خیر یوزلی اس پہ بھی نہیں کرتا. میں تو میں نے تو جنیرک بات یہی رکھی تھی کہ گوڈ کے ایگزسٹنس پہ بات کی جائے گی، اور آپ نے چونکہ کل آ کے کہا کہ اس کو اللہ کر لیا جائے، تو اسی طریقے سے میں نے رکھ دیا تھا. اور یہ اسی لیے ہی میں نے کیسر بھائی کو اور آپ کو اکٹھا کیا ہے کہ بھئی آپ لوگ ڈیسائیڈ کر لیں کہ کس کے اوپر کرنا ہے. چونکہ میں تو اس حوالے سے شاید میرا اتنا کل شعور نہیں ہے، لیکن جو سیدھی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ میں آپ دونوں کی ڈبیٹ ہے، تو اس لیے میں نے کہا کہ آپ لوگ ڈیسائیڈ کر لیں آج چلے کلیئر ہو گیا اور کیا ہوگی. میرا انٹرسٹ ہے، جو میرا وہ چیلنج کہہ لیں، جو بھی جو آپ کے فالوورز کے رسپانس میں ہے، وہ ہے ڈز گاڈ ایگزسٹ. اور میں نے اللہ سے بھی میں بیک آؤٹ کر کے ٹھیک ہے اللہ آپ کو لگ رہا ہے اٹ از ٹو نیرو، تو گاڈ کی ہم ڈیفینیشن دیکھ لیں گے کہ پھر وہ ہم اگری کر لیں گے گاڈ کو ہم نے ڈیفائن کس طرح کرنا ہے. یا اگر آپ ڈیفینیشن کے بغیر جانا چاہ رہے ہیں تو وہ پھر میرا کام ہوگا کہ میں اگر آپ کوئی وہ نیسیسری بینگ ٹائپ کوئی ڈیفینیشن لے کے آئے تو وہ میں شو کر دوں گا کہ کیسے وہ کاپ آؤٹ ہے، وہ میرا کام ہوگا. لیکن اگر ہم ڈیفینیشن کے ذریعے چلنا چاہیں پہلے وہ بھی ہو جائے گا. لیکن کریٹر والی بات نہیں میں نے کی. میں نے چیلنج جو ہے وہ ڈز گاڈ ایگزسٹ کر. اور آپ کا اس پہ یقیناً کوئی کلیم بھی ہوگا، جیسے میرا کلیم ہے کہ یس گاڈ ڈز ایگزسٹ. آپ کا کیا ہے؟ نہیں، گاڈ میرا یہی ہے کہ گاڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ. جو پرسنل گاڈ ہے وہ ہم ڈیفائن کر لیں گے. پرسنل گاڈ جب پرسنل کو چھوڑ دینا، پرسنل تو ایک اور چیز ہو جاتی ہے. بات ہم گاڈ کی کر رہے ہیں کہ دیٹ سپریم بینگ، دیٹ از دی ٹرانسینڈنٹ بینگ دیٹ ایکسپلینز ایوری تھنگ، دی انکوزڈ کاز دیٹ ایکسپلینز ایوری تھنگ، رائٹ؟ آپ کا یہ کلیم ہے کہ دیٹ گاڈ ڈز. میرا پرسنل گاڈ کے معاملے میں پرسنل گاڈ اس میں فنی کی بات کیا بیٹا کہ مطلب ریلیجس گاڈ کو کیا ڈیفینڈ نہیں آپ کرنا چاہتے؟ آپ نہیں، یہ کہ بات سیریس ہو رہی ہے. آپ اگر اسمائلیز دینا چاہتے ہیں مجھے پتا چلے نا. نہیں، آپ کوئی فنی بات کی ہے میں نے بیٹا کی مطلب نہیں سر، چھوڑیں میں یہاں پہ بالکل نہیں بات میں نے کی، اور میں یہاں پہ میوٹ اس لیے کر رہا ہوں. سر جو لسنر ہیں یا بیٹھے ہیں ان کو آپ اپنا گفتگو رکھیں. آپ کو کوئی روکے گا یا آپ کو کوئی ان میوٹ کرے گا تو پھر ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن یہ جو ہے نا اب نہیں ہے. سب پلیز ذرا مائک کوئی نہ کھولے. اسامہ بھائی اور کیسر بھائی ہی آپس میں فی الحال بات کریں گے. جی اوور ٹو یو کیسر بھائی یا اسامہ بھائی، جو بھی بات کریں. جی میں کہہ رہا تھا پرسنل گاڈ، کیونکہ وہ ریلیجس گاڈ میں انٹرسٹ ہے میرا کہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے نہیں کرتا. باقی اگین اس میں وہی کاپ آؤٹ ہو جاتا ہے. اس میں بہت اوپننگز نکل آتی ہیں کہ کبھی بھی بات ریلیجس گاڈ تک آتی نہیں ہے. جب ہم ڈبیٹ دیکھتے ہیں مفتی شمائل ندوی کی ہو گئی، وہ نیسیسری بینگ والا کاپ آؤٹ، اس کاپ آؤٹ سے بچنے کے لیے کہ اگر تو آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ آپ اپنا پرسنل گاڈ پروو کر سکتے ہیں تو پھر اسی کی ایگزسٹنس اور نان ایگزسٹنس، اگر آپ نے وہ جنرل اور ٹرانسینڈنس اور ویگنمس کے پیچھے وہ تو ان ڈبیٹس کا میری نظر میں کوئی فائدہ نہیں. ایکچولی قطعی طور پہ اس ڈبیٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ نے ایز این اگنوسٹک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پرسنل پہ بات کرنا چاہتا ہوں اور کوئی میں بات نہیں کرنا چاہتا کہ could there be a non-personal God, کوئی ایسا کریٹر ہے جس نے سارا کچھ بنایا ہوا ہے. This is not agnosticism and this is one of the problems I have when میں اپنے جتنے بھی ہمارے دیسی حضرات ہیں میں جب ان سے بات کرتا ہوں تو مجھے یہی پرابلم ہوتا ہے کہ ہر آدمی نے اپنی ڈیفینیشنز بنائی ہوئی ہوتی ہیں. تو ہم ایک ڈبیٹ کے لیے کیا جو اسٹیبلش فلسفے کا جہاں ہے جس میں لاکھوں کے حساب سے آرٹیکل لکھے گئے ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں، ہزاروں کے حساب سے ڈبیٹ ہوئی ہیں، بڑی بڑی ویب سائٹس اس کے پیچھے یعنی کہ دنیا نے اپنا لگا کے کنکلوڈ کر دیا کہ اچھا بھائی فلاں چیز یہ ہوتی ہے، فلاں چیز یہ ہوتی ہے. اور ہم خدا کے بارے میں جب ڈبیٹ کریں گے بائی رول وہ انالیٹیکل فلسفی کے پریمس سے ہوگا، اور انالیٹیکل فلسفی نہیں آگے بڑھتی ہے بغیر ڈیفینیشنز کے. لیکن اس کے اندر آپ ایسی ایک ڈیفینیشن جس کو دنیا میں کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایک ایسی پرٹیکولر پوزیشن ملے جس میں مجھے کچھ ڈیفینڈ نہ کرنا پڑے، جس میں میرا کوپ آؤٹ یہ ہے کہ میرے سامنے ایک ٹارگٹ رکھ دیں
اور میں اس پہ اٹیک کرتا رہوں گا، نہ مجھے اپنا دفاع کرنا پڑے، نہ مجھے اپنا نظریہ بتانا پڑے، اور اگر آپ مجھے فورس کرے تو میں ایسا نظریہ بتاؤں جو دنیا میں کہیں اور ایگزسٹ نہیں کرتا. دس از دی ایمبوڈیمنٹ آف واٹ یو کال دا کوپ آرٹ سر. اچھا، بہت شکریہ. تو میں سمپلی یہ کہا ہے کہ آپ کا گاڈ کیا ریلیجس گاڈ ہے یا نہیں، اور آپ اس کو نہیں ڈیفینڈ کرنا چاہتے. میں اگنوسٹسزم ڈیفینڈ کروں گا. میں نے اس لیے کہا اگنوسٹسزم ورسز تھیزم کر لیتے ہیں بیکاز اس کے تھیزم کے بڑے اسپیسیفک کر. کیا آپ تھیزم نہیں ڈیفینڈ کر سکتے جبکہ میں اگنوسٹسزم ڈیفینڈ کروں گا؟ میں تھیزم ڈیفینڈ کروں گا کسی ایسے آدمی کے ساتھ جو تھیزم سے پہلے کیپٹل اے لکھتا ہے اور مجھے چیلنج کرتا ہے، کہتا ہے نہیں ہے خدا. ایک ایگنوسٹک کا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ خدا نہیں ہے، تو میں کس چیز پہ ڈیبیٹ کروں؟ مجھے بتائیں، ایگنوسٹک سے میں کس چیز پہ ڈیبیٹ کروں گا؟ کیونکہ ہاف وے تھرو آپ نے کہنا ہے کہ بھائی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے خدا ہے یا نہیں ہے، اب جو کچھ کہنا ہے آپ نہیں کہنا ہے. تو اسی لیے میں آپ سے یہ کہہ کے یہ چیز واضح کر دینا چاہتا ہوں، جو بات میں نے آگے بھی کہی ہے، کہ مجہول نظریات کے ساتھ ڈیبیٹ نہیں ہوتی ہیں، یہ پبلک ریکارڈ کا حصہ ہوتا ہے. یو ہیو ٹو میک اے کلیم، یو ہیو ٹو ایکسپلین اٹ اینڈ یو ہیو ٹو پروو کہ آپ کی ایکسپلینیشن دنیا کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے ساتھ کنفارم کرتی ہے. آپ کی پرٹیکولر آپ نے کوئی بنائی ہوئی ہے، آئی ہیو زیرو انٹرسٹ ان دیٹ. اچھا، ابھی 5 منٹ پہلے ریکارڈڈ اسپیس ہے، 5 منٹ یا 10 منٹ پہلے آپ نے کہا تھا ہاں وہ پرٹیکولر آپ اگر مجھے ڈیفینیشن بتا دیں، وہ جو پوزیشن والی ہے، ناٹ دا اسٹیٹ بٹ دا پوزیشن والی، تو ہم اس پہ ڈیبیٹ کر لیں گے. بٹ سڈنلی آپ نے ابھی کہہ دیا کہ میں تو اگنوسٹسزم ورسز تھیزم کروں گا ہی نہیں. اچھا، یعنی آپ نے سڈنلی صرف تھیزم کو اس کے ساتھ کمپیئر کر دیا کہ ایتھیزم. اس پہ آپ سے آج سے 2-3 سال پہلے بھی بات ہوئی تھی، بڑی مشکل سے آپ کو اس کو بھی کنونس آپ مان گئے تھے فائنلی کہ بھائی اگنوسٹسزم نے جو اپنا مقدمہ، فار ایگزامپل میں نے اس وقت بھی ایگزامپل یہ دی تھی کہ ڈو ایلینز ایگزسٹ، یہ کہ سیپریٹ ہے. لیکن اگر کوئی کلیم، جیسے میں اگر اچانک یا ادھر کوئی میوچل لسٹر میں سے علی سفینہ یہ کہہ دیتا ہے میں ایلین ہوں، اب اس پہ ہمارے پاس اس سے یہ کیا ثابت ہو جائے گا؟ اس کے کلیم کرنے سے میں یہ کہوں گا کہ تم تو نہیں ہو، اس وجہ سے تم ایلین نہیں ہو. لیکن اس سے میں کیا یہ کہہ سکتا ہوں کہ کائنات میں ایلینز ہی نہیں ہیں. تو اسی طرح میں یہ ثابت کروں گا کہ وائی دیر از انف انفارمیشن ٹو شو کہ یہ والا جو کلیم ہے یہ غلط ہے، اینڈ وائی دیر از انف انفارمیشن، وائی دیر از گڈ ریزننگ ٹو شو کہ دیر از ناٹ انف انفارمیشن. یہ بھی ایک کلیم ہوتا ہے کہ یہ انفارمیشن انف نہیں ہے. آپ نے یہ کہنا ہوگا انفارمیشن انف ہے ٹو کنکلوڈ. یہ دو اپوزنگ پوزیشنز ہیں. اور یہ اگین ریکارڈنگ میں بھی یہ بات آپ نے پہلے کچھ منٹ پہلے ہی کہا اگنوسٹسزم. تو اگنوسٹسزم کو اگر آپ کنسیڈ کر رہے تھے کہ ہاں کہ ٹھیک ہے وہ پوزیشن ہے جس پہ بات کی جا سکتی ہے، اور آئی ایم پریٹی شیور آپ کو میری پوزیشن سالوں سے پتہ ہے، اور آپ یہ کہ ٹرمز طے کرنے آئے ہیں، تو اب یہ تو کہنے نہیں آئے ہوں گے اس آدھے گھنٹے کے بعد کہ میں اگنوسٹکس کے ساتھ تو ڈیبیٹ کرتا ہی نہیں ہے، میں اگنوسٹسزم کے ساتھ تو کرتا ہی نہیں. تو اس میں فرق ہمارا جہاں صرف بحث آئی تھی اگنوسٹسزم پہ نہیں آئی تھی، وہ گاڈ اور کریٹر کے فرق پہ آئی ہے. سڈنلی آپ کو وہ میں نے جب گاڈ سے پرسنل گاڈ کیا ہے تو آپ کو اوپننگ ملی ہے، تو آپ نے اگنوسٹسزم پر دوبارہ چڑھائی کر دی، جس چیز کو آپ پہلے سے ایک تو جانتے ہیں سالوں سے میرے بارے میں، اور آپ ابھی کنسیڈ بھی کر چکے ہیں پچھلے کچھ منٹ میں. تو یہ سڈنلی آپ کا یہ ایشو کہاں سے آ گیا؟ بات تو ہم گاڈ اور پرسنل گاڈ کی بات کر رہے تھے. امیزنگ تھنگ از کہ بات کرنے سے پہلے آپ نے کہا کہ یہ ریکارڈڈ اسپیس ہے، تو ریکارڈڈ ہے تو پیچھے جا کے سن لیجئے گا. میں نے شروع میں 2 باتیں کہی تھیں اور میں دونوں باتیں ابھی تک وہی ریپیٹ کیے جا رہا ہوں. ایک تو آپ نے بتانا ہے کہ آپ کا نظریہ کیا ہے، اور اس کی ساتھ وضاحت بھی وہ دینی ہے جو ہماری جنرل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کنفارم کرتی ہو. دوسری بات یہ کہ میری آپ سے خدا کے اوپر کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے، کیونکہ یا جو شروع بات ہوئی تھی اللہ سے، یعنی جنرل خدا سے، کیونکہ اگر آپ اگنوسٹک ہیں جو کہ آپ کہہ رہے ہیں، اور میں نے آپ کو بہت چانس بھی دے کے اس کو ایکسپلین کریں، پر ٹائم اینڈ اگین آپ اس کے سائڈ ساتھ سے نکل جاتے ہیں. اور اب مجھے کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ کی پوزیشن کا سالوں سے پتہ ہے. جی بالکل نہیں پتہ، قطعی طور پہ نہیں پتہ. مجھے یہ پتہ ہے کہ آپ ڈیزم کو ایگنوسٹسزم کہتے ہیں. بہرحال وہ آپ کا ایشو ہے، میرا نہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیبیٹ چونکہ سب لوگوں نے دیکھنی ہے تو ان کی بھی مدد ہوگی اگر انہیں پتہ ہو کہ ویئر یو آر کمنگ فرام. دوسری بات آپ نے کہی کہ کچھ منٹ پہلے میں نے کہا تھا کہ اچھا اسٹیٹ اور پوزیشن میں فرق ہے، تو وہ اتنے منٹ گزر گئے ہیں. آپ نے بتانا تھا نا کہ آپ کی اسٹیٹ کیا اور پوزیشن کیا ہے. میں نے تو آپ سے پوچھی تھی، کوئی وجہ ہے نا کہ آپ نے اسکپ کی. اس کے بعد ابھی آپ نے تانا دے دیا کہ کچھ منٹ بعد تو آپ ایسے کہہ رہے تھے، یا کچھ منٹ پہلے آپ ایسے کہہ رہے تھے. لیکن یہ تانا دینے کے بعد بھی آپ نے پھر بھی نہیں بتایا کہ آپ کی پوزیشن اور اسٹیٹ کیا، تو کوئی وجہ ہے نا. میں نے تو آپ کے سامنے 2 ایکڈیمک ریفرنسز رکھے ہیں. بھائی اگنوسٹسزم یہ ہوتا ہے
اینڈ بیسڈ آن دیٹ جو ڈبیٹ آپ کرنا چاہ رہے ہیں، یو ہیو نو رائٹ ٹو اسٹینڈ آن، اس لیے کہ آپ کا موقف ہی نہیں ہے. جس کا موقف نہیں ہوتا اس کے ساتھ بحث نہیں کی جاتی. یہ بڑی کلیئر بات ہے. صحیح ہو گیا. اچھا اتنی دیر تک آپ اپنا موقف نہیں دے رہے، ابھی تک نہیں دے رہے بھائی. all you have to do is کھولیے اسٹینفورڈ، کھولیے روٹلیج، کھولیے برٹانیکا، یہ بڑی کریڈیبل ویب سائٹس ہیں. وہاں سے ایگنوسٹسزم کی وہ ڈیفینیشن نکالیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ جس پہ آپ کھڑے ہیں، اور بتائیں کہ یہ میری پوزیشن ہے یا یہ میری اسٹیٹ ہے. بات کلیئر ہو جائے گی نا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اگر ڈبیٹ کی بات ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. بٹ یو کی ناٹ کیپ آن گوئنگ ان سرکلز. اب آگے بھی بڑھنا ہے نا ہم نے، تو پلیز یہ کوشش کیجیے گا. ہاں، یہ تو اب سارے ریکارڈنگ میں سن رہے ہیں کہ آگے کون بڑھ رہا ہے، پیچھے وہ کون جا رہا ہے. وہ اس طرح کی سیشن سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو آپ نے میں 100% سن لیں سارے بھائی، اور ریکارڈنگ میں جو بھی بھائی سن رہے ہیں وہ غور سے سن لیں. میں ایگنوسٹسزم کی ڈیفینیشن دینے کو پوری طرح تیار ہوں، جیسے ہی کیسر بھائی پیرلل میں تھیزم یا گاڈ، جس طرح وہ ڈیبیٹ کو ایگنوسٹسزم ورسز تھیزم وہ کرنا چاہتے ہیں، یا وہ گاڈ ایگزسٹ کرنا چاہتے ہیں، جیسے ہی اپنے گاڈ کی ڈیفینیشن دیں گے یا اپنے تھیزم کی دیں گے. میں اگر ایگنوسٹسزم کی ڈیفینیشن نہ دوں تو میں پبلکلی کہوں گا میں ڈیبیٹ سے بھاگ گیا. اس پہ کوئی اعتراض ہے تو مجھے بتا دیں. ایک چھوٹا سا کام ہے، کوئی ڈیفینیشن آپ نے دینی ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. سر آپ All you have to do آپ is- نے کیوں نہیں دینی؟ میں نے کیوں دینی؟ ڈبیٹ آپ کرنا چاہ رہے ہیں، چیلنج آپ کر رہے ہیں، پیغام چیلنج آپ کے لوگوں کی طرف سے آیا ہے، آپ لوگوں کی طرف سے آیا ہے، اور میں نے اس کو کارسپونڈ کیا کہ ڈز گاڈ ایگزسٹ. ایک یہ چوتھی دفعہ اسامہ بھائی، عظیم بھائی آپ نے چیلنج دیا تھا یہ ان کو. میں کیسا بھائی سب کو میوٹ کیا ہوا کیونکہ یہ بعد میں نا وہ لگ جانا ہے کہ پتہ نہیں. عظیم وہ بھائی کہہ رہے ہیں ایم کے ڈی بھائی، وہ کہہ رہے ہیں شاید ایم کے ڈی بھائی نے کیا. میں نے ایم کے ڈی بھائی، آپ جانتے ہیں ایم کے ڈی بھائی کو کیسر بھائی؟ میں نہیں جانتا. میں ہوسٹ ہوں اور عظیم بھائی کو ہوسٹ ہے. ہم میں سے دونوں میں سے کسی نے چیلنج نہیں کیا. تو یہ دوبارہ آپ نا آپ کا یہ پلیز ایسی بات نہ کریں جس کو نام میں جانتا ہوں نہ عظیم بھائی صاحب جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ایم کے ڈی بھائی ان کا تو پورا نام بھی نہیں ہمیں پتا. ساری ہائے چلیں، یہ آپ جانتے نہیں جانتے یہ تو اللہ دیکھ رہا آپ کا، اگر آپ کو آخرت پہ ایمان ہے. اچھا چلیں وہ چھوڑ دیتے ہیں. میں ڈز گاڈ ایگزسٹ والے پہ تو ہوں. وہ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں چھوڑ کیوں دیتے ہیں سر؟ یہ ایک جاتی ہوتی ہے. اب میں ہوسٹ ہوں، آپ کو میں نے دونوں کو بلایا. آپ کیا سمجھتے ہیں مجھ پہ بات کر کے یا کہ لوگوں کو اس طرح سے شو کروا کے تو آپ نکل جائیں گے؟ سر ہم نے آپ کی رسپیکٹ کرنی ہے، آپ نے ہماری بھی کرنی ہے. تو میں یہاں پہ کھلا کہہ رہا ہوں بھائی، ہم میں سے کسی نے چیلنج نہیں کیا. میری سپیس تھی. آپ نے عظیم بٹ صاحب کو چیلنج کا پیغام بھیجا ہے، آپ نے میٹا کو چیلنج کا پیغام بھیجا ہے. چلیں ٹھیک ہے آگے چلیں یار. میں ڈز گاڈ نہیں آگے کیوں سارے آگے کیوں چل یار عظیم بھائی یہ کیا مسئلہ ہے یار؟ اور یار بات تو سن رہے، مسئلہ کیا ہے کہ مطلب آپ یہاں پہ جھوٹ بولیں گے، کسی کے بات کریں گے، چوئی صاحب خاموشی تو کرے نا. نہیں سب جب بات سر ختم ہو گیا آپ کیوں اس کو آگے بڑھا رہے ہیں؟ نہیں ختم مطلب کیوں کر رہے ہیں جان بوجھ کے؟ کبھی وہ میٹا پہ چلے جاتے ہیں، کبھی وہ ہم پہ جھوٹے الزام لگا رہے ہیں اور کہتے ہیں چھوڑ بھائی جان اب آگے چلانی ہے بات کہ نہیں. وہ بھائی آگے اور بھائی آپ عظیم بٹ صاحب کے لیے ہوں گے، میں نے جو اپنا موقف رکھنا ہے میرا حق بنتا ہے. اور نہیں بٹ صاحب ایز اے ہوسٹ اور بٹ صاحب میں ایسے یہی ہوگا. رک جائیں ایک منٹ. وہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، مجھے ایم کے ٹی نے کہا، آپ نے کہہ دیا کہ ایم کے ٹی ہمارا نہیں ہے، بات ختم ہو گئی. اب جو بھی ہے نہیں تو یہ کیوں بار بار ایک چیز کہہ رہے ہیں کہ آپ کی طرف سے چیلنج آیا؟ ہم نے دیا ہی نہیں. بھائی میں معذرت کرتا ہوں، اب آگے یہ یہاں پہ شو کر رہے ہیں کہ یہاں پہ عظیم بٹ صاحب نے چیلنج دیا جس کا مجھے نہیں پتا. آپ نے مجھے نہیں بتایا کہ میں نے. بات ہے یار. او بھائی آپ کیا بندے ہو کہ یہاں پہ جھوٹ بول رہے؟ 4 دفعہ آپ نے جھوٹ بولا یہاں پہ بیٹھ کے. صاحب آپ کیوں پانی میں بتانی مار کے؟ میں بولا بھی نہیں ہوں سر. پانی یار میں ہوسٹ کر رہا ہوں اسپیس، آپ 4 گھنٹے سے یہاں پہ ہم سن رہے ہیں خاموشی سے. وہ بندہ مجھے جان بوجھ کے جھوٹا قرار دے رہا ہے یہاں پہ. یار اس نے کہہ دیا کہ کو بات کرنے والی یار معذرت کرے وہ خود ہی کر لے، میں نہیں ہوں اس میں. نہیں وہ معذرت کریں، بات ختم. ہم پہ کیوں الزام لگا رہے ہیں؟ 4 دفعہ الزام لگایا ہے اس بندے نے، تو اس کو خیال کرنا چاہیے. معذرت ہے. ڈن کریں بات آگے چلائیں آگے. ختم آگے ہوگی ختم ہو گئی بات. اچھا جی بھجن ڈز گاڈ ایگزسٹ پہ میرا چیلنج قائم ہے. ہونا کیا دسو؟ اچھا میں نے صاحب ویسے تو بات ہو گئی ہے، لیکن جسٹ ٹو ایکسپلین کہ میں نے ٹویٹ کیوں شیئر کی ہے کہ آپ نے مجھے ٹیگ کر کے
یہ چیلنج بھیجا تھا، ٹونٹ کیا تھا، which is fine، وہ آپ کا طریقہ کار ہوگا. میں آپ سے صرف ایک سمپل سی چیز کوئی چھٹی دفعہ کہ ہمیں ایک ڈیفینیشن بتا دے جناب جو کنفرم کرتی ہو جنرل اکیڈیمک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کہ یہ ایگنوسٹسزم ہے. اب یہاں سے پلیز شروع کیجئے گا، آگے پیچھے نہ جائیے گا، بات کو آگے بڑھاتے ہیں. مجھے یہ کوئی ایک اچھا ریزن بتا دیں کہ آپ اپنی پوزیشن، اپنا گاڈ یا اپنا تھیزم کیوں نہیں ڈیفائن کرنا چاہ رہے، تو پھر میرے سے بھی مانگ لیجیے گا ڈیفینیشن. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ آپ اس کے بعد کہیں گے میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، پھر میں اپنا پوائنٹ ریپیٹ کر، آپ کہیں گے میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں. ابھی تک آپ نے اس ساری گفتگو میں کوئی ایک اچھا ریزن نہیں بتایا کہ آپ اپنی ڈیفینیشن کیوں نہیں دینا چاہ رہے جبکہ میرے سے مانگ رہے ہیں. مجھے کوئی ایک اچھا ریزن بتا دیں. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میرا سالوں پہ محیط کام ہے. میں نے آپ سے ڈیبیٹ کرنی ہے کہ یونیورس ود کریٹر وداؤٹ کریٹر. میں کلیئر ہوں اس چیز پہ کہ یونیورس وداؤٹ کریٹر امپاسبل نہیں ہو سکتا. کلیئر ہوگی میری طرف سے بات، کوئی ابہام تو نہیں ہے اس پہ. آپ اپنی طرف سے بتا دیں کہ آپ ایز این ایگنوسٹک اس چیز کو چیلنج کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے، اس کی ایک ڈیفینیشن دیجیے تاکہ بات آگے بڑھے. پہلے آپ یہ کلیئر کر دیں، آپ یعنی یہ ٹاپک پہ بات نہیں کرنا چاہ رہے کہ ڈز گاڈ ایگزسٹ، آپ کریٹر پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. مجھے آپ ایک دفعہ بتا دیں. نہیں آپ کریٹر پہ، میں کوشچن ریفریز کر رہا ہوں، اچھا سنیں نا، سنیں. مجھے کریٹر پر بات کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں مجھے کوشچن تو فریز کرنے دینا سر، کوشچن وہ تاکہ ریکارڈنگ میں کلیئر آ جائے کہ آپ ڈز گاڈ ایگزسٹ پہ نہیں بات کرنا چاہ رہے. آپ کریٹر، آپ کریشن ورسز یا جو بھی آپ اس کی اپوزیشن لانا چاہ رہے ہیں. آپ ڈز گاڈ ایگزسٹ پہ بات نہیں کرنا چاہ رہے. از دیٹ یور پوزیشن؟ That is my position، اور میں نے آپ کو اس کی وجہ بتائی ہے. چلیں ٹھیک ہے پھر عظیم بھائی، پھر we are not agreeing on the topic. اچھا سن لیجیے، بات تو پوری سن لیجیے کرے نا، بات پوری وجہ اچھی ہوگی لیکن میرا چیلنج ڈز گاڈ ایگزسٹ پہ. اچھا ٹھیک ہوگی نا، آپ کی بات آ گئی ہے نا. دیکھیں آپ نے نا اپنی بایو میں جو لکھا ہے 38 years old man child. ہاں چلیں پرسنل ہو جاتے ہیں، پھر پرسنل ہو جاتے ہیں. مجھے بھی ہونا آتا ہے، آپ کو بھی آتا ہے. ہاں جی، میں کہوں کہ آپ کو بال لگوا کے شاید میں نے سوچا تھا کوئی. دیکھیے وہاں پہ سے پریفر بھائی بات آ گئی. وہ پرسنل آپ کا چیلنج ہے سر، آپ کا ایک چیلنج ہے، ہم اس کے لیے جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے میرے پلیٹ فارم کا استعمال کرتے ہوئے رسپیکٹ میں بات کرنی ہے. ادروائز بھائی ہم ڈبیٹ میں کیا سیکھیں گے جب ابھی اس کے اوپر فری اسپیس ہو رہی ہے، وہاں پہ آپ اس طرح سے ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں. تو میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ پلیز یہ باتیں ہیں دونوں طرف سے پرسنل نہیں نہ ہونا چاہیے یار. مطلب انہوں نے میوٹ کر لیا لیکن آپ جو سب ایک سیکنڈ اسامہ، آپ ٹرسٹ کریں کسی آدمی پہ کہ ممکن ہے کہ وہ کوئی آپ کی عزت کی ہی بات کر رہا ہو. یہ مڈ وے جملہ اگر آپ اچک کے کسی اور طرف لے جائیں گے تو کیسے بات چلے گی ہماری. چلے شور You need to trust other people. یہ آپ نے اپنی بایو میں لکھا ہے، اور جب میں نے اس کو پڑھا and I smiled کہ the man is courageous enough to say something like this about himself, but obviously not with a pinch of salt, but probably with a heap of salt. لیکن وہ جملہ لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ you are not that. That's why you're writing it. But here is the یہاں پہ آپ کے پاس اپرچونٹی ہے کہ آپ اس چیز کو جو آپ نے لکھا ہے وہ پروف بھی کریں کہ یار یہ میں نے لکھا ہوا، یہ میں ہوں نہیں. لوگ اس لیے اپنے بارے میں نیگیٹو بات دیکھتے ہیں نا کہ میں ہوں نہیں. کوئی اپنے بارے میں پٹواری لکھ دیتا ہے تو وہ اس لیے تو نہیں کہہ رہا کہ میں نواز شریف صاحب کا سپورٹر ہوں، وہ بتا رہا کہ میں نہیں ہوں، اس لیے میں نے ایز اے جسٹ یہ بات لکھی ہے. تو یہاں پہ آپ کے پاس ایک اپرچونٹی ہے، آپ نے ایک سمپل کام کرنا ہے کہ جناب یہ میری ڈیفینیشن ہے. اور میں نے آپ کو بتایا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا گوڈ والی بات ہے کہ جب ایز این ایگنوسٹک پوری دنیا میں ایک طے شدہ بات ہے، میں نے آپ کو حوالے پڑھ کے بتائے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ خدا کے بارے میں نالج ممکن نہیں ہے، عقیدہ ممکن نہیں ہے آئدر وے. تو آپ نے مجھے اس پہ غلط ثابت کرنا ہے جو آپ نے کہا کہ آپ کریں گے، ڈیفینیشن آپ دیں گے. اگر آپ کی ڈیفینیشن کے مطابق ہوتا ہے نا کہ ایک ایگنوسٹک وجود خدا کا انکار کر سکتا ہے، I am more than happy to have that debate with you. But you have to argue for it. You have to make the case for it. آپ اس وقت مجھ سے ڈیبیٹ نہیں کر رہے ہیں، آپ اس وقت فلسفی کے 2000 سال کو چیلنج کر رہے ہیں یہ کہہ کے کہ ایک ایگنوسٹک دعویٰ کر سکتا ہے کہ خدا نہیں ہے. This is something you need to go work on. Help us with that. جو بار بار میں بات کرتا ہوں.
پلیز کوشش کریں ہمیں ایک ڈیفینیشن دیں کہ یہ ایگنوسٹک ہوتا ہے، اینڈ بیسڈ آن دس میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ خدا نہیں ہے. میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ کی اس ڈیفینیشن کے بعد سو لانگ ایز کہ وہ ایکڈیمک اسٹینڈرڈ کو میٹ کرتی ہے یہ ڈبیٹ ہوگی ہماری. میرا آپ سے وعدہ ہے کہ جب آپ گاڈ ڈیفائن کر دیں گے، اور آپ نے ابھی کچھ منٹ پہلے کہہ دیا کہ میں ڈز گاڈ ایگزسٹ پہ ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتا، مجھے نہیں پتا پھر آپ یہ کاروائی لمبی کیوں کر رہے ہیں اگر آپ نے کہا کہ میں ڈز گاڈ ایگزسٹ پہ بات نہیں کرنا چاہتا. اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ گاڈ کو ڈیفائن کیے بغیر یا تھیزم کو ڈیفائن کیے بغیر ایگنوسٹسزم کو ڈیفائن کرنا ایسے ہی ہے جیسے بیٹسمین ہے نہیں اور آپ بال کرا رہے ہیں. بھائی میں نے کوئی پچ ہے نہیں اور اس پہ بال کرا رہے ہیں، تو آپ اپنا گاڈ ڈیفائن نہیں کرنا چاہ رہے، آپ تھیزم ڈیفائن نہیں کرنا چاہ رہے، اور آپ ایگنوسٹسزم کی ڈیفینیشن مانگ رہے ہیں. جبکہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ وداؤٹ اینی ڈیفینیشنز بھی ہم گو ہیڈ کر سکتے ہیں. آپ اگر میں غلط پوزیشن کو ہی لوں گا یا میں اگر آپ مجھے یہی جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں، آپ ڈیبیٹ کے دوران کتنی ہے 40 منٹ کی ہوگی، آپ اس میں مجھے اس میں، یہ تو آپ کی کیا کمال ہی وکٹری ہوگی اپنی سائڈ کی. لوگ بہت سیکھیں گے کہ کیسے آپ یہی بات جو آپ کر رہے ہیں مجھے ڈیبیٹ کے دوران کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جان آپ تو چیلنج کر نہیں سکتے بیکاز ایگنوسٹسزم تو یہ ہوتا ہے یا وہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو وہ آپ کی تو کتنی زبردست وکٹری ہو جائے گی انسٹیڈ آف یہاں مجھے بتانے کے. جبکہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں وہ بھی ایون اگر آپ کہتے ہیں میں وہ بھی دینے کو تیار ہوں. آپ اگر اپنی تھیزم یا گاڈ کی ڈیفینیشن دے دیں، ایک سائڈ سے ڈیفینیشن مانگ کر کبھی بھی بات آگے نہیں جاتی، میں کلیئر کر چکا ہوں. اگر اس پہ آپ ہیپی ہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز مجھے لگ رہا ہے آپ انٹرسٹڈ نہیں ہے. اگر آپ اپنی باتوں کو غور سے سنیں تو شاید آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہ محسوس ہو. جب آپ وجود خدا پہ مجھے چیلنج کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے یہ سمجھنے میرے خدا کا تصور کیا ہے. ڈبیٹ ہی ہماری اس میں ہونی ہے. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا ایک ہی سیٹنگ میں کہ میں وجود خدا کو چیلنج بھی کر رہا ہوں لیکن مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ وجود خدا ہوتا کیا ہے یا خدا کیا ہوتا ہے. یہ تو ایک آکسیمورونک سٹیج ہو جائے گی نا. تو وی بوتھ آر کلیئر کہ خدا کی ڈیفینیشن کیا ہے. وی آر ویری ویری کلیئر آن دیٹ. All you have to do is just tell us کہ جناب ایز این ایگنوسٹک میں اس لیے اس پوزیشن میں ہوں کہ میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ خدا نہیں ہے، جو کہ آپ نے کیا ہے آگے. میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد میں نے آپ سے کمٹ کیا ہے کہ ایز این ایگنوسٹک اگر آپ ایک ویل ڈیفائنڈ طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ یہ جناب فلاں فلاں کریڈیبل جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، میں آپ سے ڈیبیٹ کرنے کو بھی تیار ہوں. میں آپ سے کب کہہ رہا ہوں کہ ڈیبیٹ میں آپ سے نہیں کروں گا. I'm perfectly fine with that. لیکن وہ خدا کے بارے میں پھر آگے ہم بات ضرور کریں گے کہ وہ خدا سے آپ کیا، خدا کی کس کیریکٹرسٹک کی بات کر رہے ہیں. دی کیریکٹرسٹک آف بینگ اے کریٹر، or characteristic of being all knowing, or a characteristic of being a sustainer and so forth. وہ آگے کی بات ہے. ابھی تو ایک سمپل ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ نے بتا دینا ہے سر. کوئی مشکل نہیں ہے اس میں، یقین جانیے عظیم بٹ صاحب. جی بہت مشکل ہے اس میں. ہمارے ساتھ جو سیشن کی ہے وہ کہ ہم دونوں کی اگریمنٹ ہے گاڈ کے کانسیپٹ پہ، اور یہ مجھے پتا ہے کیونکہ گاڈ کیا ہوتا ہے اس لیے وہ تو ڈیفینیشن انڈرسٹوڈ ہے. پہلے تو یہ بالکل غلط بات ہے. مجھے تو پتا ہے، میں تو آپ اگر کوئی وہ ڈیفینیشن لیں گے جو کہ ریلیونٹ نہیں ہوگی تو میں اس کو چیلنج کروں گا. اور آپ نے کہا کہ اچھا ہم دونوں کو بہت پرفیکٹلی پتا ہے کہ وہ کیا ہے اور ہم اگریمنٹ بھی کرتے ہیں، تو ذرا کلیئر کر دیں کہ ہم دونوں گاڈ کی کون سی ڈیفینیشن پر اگری کریں تاکہ سب کو پتا چل جائے. پھر میں ایگنوسٹسزم بھی ڈیفائن کر دیتا ہوں. پہلے جو آپ نے کہا ہے کہ ہم ایک ڈیفینیشن پہ اگری کر رہے ہیں، وہ ڈیفینیشن بتا دیں کون سی ہے گاڈ کی. ٹھیک. اب اس کے بعد آپ کی کمٹمنٹ ہے کہ آپ بتائیں. اگر میں اگری کرتا ہوا تو ضرور. وہ کریں گے نہیں اگری کرتا. آپ نے یہی کہا ہے نا کہ ہم اگری کرتے ہیں. آپ نے لٹرلی ابھی دیکھا نا، اصولی طور پہ تو یہ ہونا چاہیے نا اسامہ کہ میں نے آپ سے پہلے کہا ہے، آپ نے مجھ سے بعد میں کہا ہے، آپ نے جواباً کہا نا، تو پہلے آپ ڈیفینیشن دیں پھر میں دے دوں. لیکن میں اس چیز کو اکوموڈیٹ اگری کرتے ہیں کہ گاڈ کیا ہوتا ہے. میں آگے سر پوری بات کر لینی دیجیے نا، پوری اچھا ہوتا ہے اس طرح سے. جی جی بتائیے گا نا کہ آپ نے بھی کہا ہے کہ ہم اگری کرتے ہیں، وہ ڈیفینیشن کون سی ہے جس پہ ہم اگری کرتے ہیں تاکہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے. سوری یار میرے منہ میں چپس ہیں، ہولڈ آن. میں ساتھ انجوائے بھی کر رہا ہوں نا. جی جی دنیا میں میری 2-3 ہی تو انجوائمنٹس ہیں، چپس، ایگنوسٹک، ایتھیسٹ اور لبرلز. ہاں نہیں، میں تو اگریمنٹ کا ہماری انتظار کروں کہ ہم کس گاڈ پہ اگری کر گئے. میں آپ سے جو پوچھ رہا تھا، جہاں سے بات ہماری ڈیریل ہو گئی، کہ میں آپ کو بھی ایک ڈیفینیشن خدا کی دینے لگا ہوں. اس کے بعد آپ کی طرف سے یہ کمٹمنٹ ہے کہ آپ ہمیں ایگنوسٹسزم کی ایکڈیمک ڈیفینیشن دیں گے. آپ اگر جو گاڈ کی ڈیفینیشن دیں گے تو میں بالکل ایگنوسٹسزم کی ڈیفینیشن دوں گا.
اور پھر ہم اگر اب کیا اسے کہتے ہیں پھر ہم اسی پہ ہی ڈز گاڈ ایگزسٹ پہ بات کریں گے. تو آپ جو بھی ڈیفینیشن لیں گے اس پہ لیکن ہم اگری کریں گے کہ بھائی یہ ڈیفینیشن ہم آگے اس والے گاڈ میں انٹرسٹڈ ہوں. یعنی آپ بھی یہ کہہ سکتے ہیں نہیں یہ گنوسٹسزم ہے یہ نہیں ہے, لیکن اگر آپ ڈیفینیشن دیں گے کہ یہ میری ہے فار شیور میں بھی اپنی دوں گا فار شیور. یا شور اوکے, گاڈ ایز دی کریٹر آف یونیورس, میں یہ ڈیفینیشن دے رہا ہوں کہ وہ خدا جو کائنات کا کریٹر ہے. ڈن. اب آپ مجھے بتائیے کہ اس کو آپ ایگنوسٹسزم کی کس ڈیفینیشن سے نگیٹ کریں گے؟ آپ پھر کریٹر پہ لے آئے نا, یہ تو ورڈ پلے ہے نا بھائی. گاڈ یہ گاڈ کے ساتھ انٹیلمنٹ ہوتی ہے, کچھ کریکٹرسٹکس ہوتی آپ نے کمٹ کی تھی نہیں اس طرح. تو پھر میں کوئی بھی گنوسٹسزم کی ڈیفینیشن میں گنوسٹسزم کی ڈیفینیشن یہ لیتا ہوں. ٹھیک ہے آپ کی بات بالکل ٹھیک. ایک گھنٹے کی ڈبیٹ اوکے میں اپنی کمٹمنٹ پوری کرتا ہوں, میں گنوسٹسزم کی ڈیفینیشن یہ لیتا ہوں کہ جو پرسنل گاڈ کو ریجیکٹ کرتا ہے. میں نے کہا تھا کہ اکیڈیمکلی نہیں پھر آپ نے بھی اکیڈیمک نہیں نہ دی بھائی جان, یہی تو بات ہے, وہی تو میں چیلنج کر رہا ہوں. آپ کو حوالے دیے, دیکھیں میں نے آپ کو روٹ کا حوالہ دیا. آپ اپنی ڈیفینیشن کا مجھے اکیڈیمک حوالہ دینا. میں نے دیا نا, روٹلج کا دیا میں نے آپ کو, میں نے اس کے اسٹینفورڈ کا دیا ہے. میری کا نہیں اپنی کا. ہاں جو میں نے آپ کو جو ایگنوسٹسزم کی ڈیفینیشن دی ہے ایگنوسٹسزم سر نہیں, ایگنوسٹسزم کی بات نہیں ہو رہی, آپ گاڈ کی بات ہو رہی ہے کہ گاڈ کو کیسے ڈیفائن کیا جاتا ہے. کیا کی تھی کہ آپ وہ حوالہ دیں گے جو ایکیڈیمک انڈرسٹینڈنگ سے کنفرم کرتا ہے. دس از یور کمٹمنٹ ٹو اس, ناؤ یو ہیو ٹو آنر. ہاں تو آپ نے وہ نہیں کیا نا, آپ کریٹر پہ لے آئے آپ بڑے طریقے سے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح میں نے بھی اپنی دے دی, پرسنل گاڈ میں لے آیا. بس یہ بات ختم ہوگی ہماری. خواتین حضرات وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اچھا اسامہ, میں گاڈ نہیں, میں کریٹر پہ بات کرنا چاہتا ہوں. اسامہ بدتمیزی نہیں نہیں کیا مطلب سر یہ نہیں آپ یہ جذباتی. سر ایک منٹ بات سنیں. آپ مطلب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں آپ ٹاؤنٹ کر رہے تھے, آپ خود یہاں پہ اس طرح کے کہہ کے لگا رہے ہیں. اپنی باری بات کر, میں نے آپ سے پہلے بھی کہا بھائی جان التماس ہے آپ سے رسپیکٹ کے دائرے میں آپ بات رکھیں, بس ختم. آپ ڈبیٹ کریں نہ کریں وہ آپ کی مرضی ہے, دونوں کی مرضی. نہ تو ہم آپ کو فورس کر رہے ہیں نہ کیسر بھائی کو فورس کر رہے ہیں, اور دونوں سے ہماری ریکویسٹ تھی. آپ آپس میں ایگری نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں جناب, لیکن پلیٹ فارم کا مس یوز مت کریں. جی کیسر بھائی آپ نہیں سر, میں ان کو اپنا ٹائم میں دے دیتا ہوں, میں بعد میں بات کر لوں گا. جی کر لیں بات. ہاں جی کیا کہہ رہے تھے آپ؟ نہیں وہ آپ نے بات کرنے نہیں دی, آپ اپنی کر لیں, میں آپ کی ختم ہوگی جب تو میں نہیں. اب ٹرین آف لوز ہو گیا, بات کریں. میرے ساتھ بھی یہی ہوا ہے نا. پلیز جو آپ میری بات کاٹ کے کرنا چاہ رہے تھے وہ کریں آپ. اب مجھے یاد ہے آپ وہ بات کریں گے جس کو میں کاٹنا چاہ رہا تھا, تو پھر مجھے یاد آئے گا. تو مہربانی کیجیے گا, مجھے کر لینے دیجیے گا پھر. جی ضرور ضرور. خواتین حضرات, یہی وجہ تھی کہ میں سب سے پہلے جو دو چیزیں میرے سامنے رکھی ہیں وہ لوگوں کے سامنے اس لیے رکھنا چاہتا تھا کہ ہمارے ایتھیسٹ, ہمارے یہ جو ایگنوسٹکس, اور کل بھی وہ بات میں نے کہی تھی کہ قادیانی, یہ تین طبقات ایسے ہیں کہ یہ ہر ممکن سیف پلے کرتے ہیں کہ خود ہمیں کسی نظریے کا دفاع نہ کرنا پڑے, ہم بات کو کہیں اور گھماتے رہیں. اب یہ اسامہ صاحب, پہلے بھی ان سے بات چیت ہوتی رہی ہے, آج بھی ان سے بات ہو رہی, یہ ایکڈیمکلی بتا بھی نہیں سکتے کہ ایگنوسٹک ہوتا کیا ہے. یعنی کہ انہیں خود اپنے نظریے کے بارے میں نہیں پتا ہے, لیکن اس لیک آف نالج کی بیس پہ یہ نالج کلیم کرنا چاہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے. امیجن کریں کہ جو انٹلیکچوئل ڈیسٹیٹیوٹ ہے وہ کس لیول کا ہے. The man doesn't know what his ideology stands for, but based on that lack of knowledge he is very sure that all the other systems are wrong, the theistic systems are wrong. اچھا بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. اچھا لیڈیز اینڈ جینٹل مین, آپ کر لیں, میں بعد میں کروں. چلے بہت شکریہ پلیز. جی لیڈیز اینڈ جینٹل مین, وہی ہوا جس کا مجھے پوری طرح سے یقین تھا کہ وہ قیامت کا دن ہوگا جس دن کیسر صاحب اگری کریں گے ڈیبیٹ کرنے کو. تو یہ میرے سے ایگنوسٹسزم کی ڈیفینیشن مانگ رہے ہیں جو میں تیار ہوں دینے کو, جب یہ اپنی گاڈ کی ایتھیزم کی ڈیفینیشن ایکڈیمک دیں گے. انہوں نے کیونکہ ایک
کریٹر والی ڈیفینیشن کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی تو میں نے اپنی ایگنوسٹسزم کی بھی میں نے پرسنل گاڈ کی دے دی. ساروں نے سنا ہے کہ وہ ایک کاؤنٹر پوزیشن ہے. ساری دنیا کو پتا ہے ایگنوسٹسزم ایک اکیڈیمک پوزیشن ہے. اور میں ان سے اب میں ویڈیو بھی کلپ بھی پوسٹ کروں گا اپنی ٹائم لائن پہ جس پہ میں ان کو ان کی ایگنوسٹسزم کی انڈرسٹینڈنگ پہ چیلنج کیا جو ان کو سالوں کی ڈیبیٹ بعد میں بھی نہیں پتا تھا. اور یہ میری سیٹس کے ساتھ یہ میں ویڈیو پوسٹ کروں گا جس میں انہوں نے لائیو غلط ثابت ہوئے. ان کو پتہ ہی نہیں تھا ایگنوسٹسزم ایک سے زیادہ قسم کا ہوتا ہے. اس کا میں پروف دوں گا کہ میں ہوا میں بات نہیں کر رہا. اس وقت سے لے کے آج تک کوئی پروگرس نہیں ہوئی. مجھے لگتا ہے پروگرس اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ کرنا چاہیے اور پہ کبھی کچھ جہاں نے یہ بہت زیادہ آئیں گے اور بات جلدی میں آئی گئی ہو جائے گی. اور گاڈ جو ہے اسلامک گاڈ جو مجھے تانا دے رہے ہیں اپنی پوزیشن کا یہ کبھی بھی ریلیجس گاڈ پرسنل گاڈ بلکہ گاڈ تک کو ڈیفینڈ کرنے پہ نہیں آ رہے. تو یہ پوزیشن ہے. باقی میں اجازت لیتا ہوں آپ کی. تھینک یو سو مچ. یار ایسے ایسی بری بات ہوتی ہے. میں اور آپ یہاں پہ موجود ہے تو تاریخ کیوں دے رہے ہیں کہ فلاں ابھی شیئر کریں ابھی بات چلیں گے. میں آپ سب کے سامنے ریکارڈڈ اسپیس ہے اس کا حصہ رکھوں. 4 دفعہ انہوں نے جھوٹ بولا کہ شاید جو ہوسٹ اور کو ہوسٹ صاحب ہیں انہوں نے ان سے کوئی ریکویسٹ کی تھی. یہ باقاعدہ میسج لوگوں کو کر رہے تھے کہ جناب میرا چیلنج قبول کریں اور میری ڈیبیٹ رکھیں. لوگوں کے ترلے کر رہے تھے اور اسی کو پوائنٹ کو مطلب انہوں نے پھر جناب جان بوجھ کے مطلب ان کے آپ نے دیکھ لیا ریکارڈڈ اسپیس ہے. سب سنیں. کیسر بھائی اگر آپ کو بات کرنا چاہتے ہیں اس کو پوائنٹ آپ کر. یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. آپ یقین کریں کوئی ایک پہلا جاہل تھا جس نے یہاں پہ یہ بات پھیلا دی ہے کہ ایگنوسٹک وہ ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں خدا ہے یا نہیں ہے ان ٹرم کہ میں یا شاید کوئی نہیں خدا تو کوئی ہو سکتا ہے لیکن یہ والا. اس جاہل آدمی نے کوئی ایسی جہالت پھیلائی ہے کہ یہ ہمارے جتنے بھی پریٹینڈ کر رہے ہیں پڑھے لکھے ان کو آج تک نہیں پتا کہ ڈیزم اور ہوتا ہے ایگنوسٹسزم اور ہوتا ہے. آپ کے سامنے میں نے کتنے موقع دیے ہیں کہ آپ ایک ایکڈیمک ڈیفینیشن بتا دیں. نہیں پہلے آپ بتا دیں. نہیں پہلے اچھا خدا کی ایک ڈیفینیشن کریٹر ہے میں نے بتا دی ہے. اب 1 گھنٹے کی ڈیبیٹ میں ہم نے خدا کا المصور ہونا خدا کا الباری ہونا خدا کا القہار ہونا الجبار اور سارا کچھ ڈسکس نہیں کریں گے. ایک آپ نے کہی آپ کو مل گئی حالانکہ وہ بھی میں گفتگو کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے بتا رہا ہوں کیونکہ مانگی پہلے میں نے ڈیفینیشن ہے اصولی طور پہ آپ نے دینی ہے لیکن نہیں بات نہیں پہلے آپ. اب یہ طبقہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا. یہ کبھی میچور نہیں ہو سکتا جب آپ اتنے ذہنی طور پہ آپ فاقے کا شکار ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ جس چیز کو کلیم کر رہے ہیں ایک ٹرم کے طور پہ اس کا مطلب کیا ہے. تو پھر اسلام خدا یہ بڑی بڑی باتیں یہ آپ کے جو انٹلیکچوئل جو پے گریڈ ہے یہ اس سے بہت اوپر کی باتیں ہیں. اپنی ڈیفینیشن سیکھ لیں. دیٹ وڈ بی اے ویری گڈ اسٹارٹ. بالکل صحیح فرمایا کیسر بھائی آپ نے. نیچے بھائی آپ کی بات کریں معذرت وہ کیونکہ اصول ہوتا ہے نا. اب ہم جی معذرت سر وہ عظیم بھائی اوپر بلایا نہیں ان کا پتہ نہیں نیٹ کا ایشو ہے وہ آ ہی نہیں پا رہے تو آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا میں نا بالکل درمیان میں نہیں آنا تھا. اصل میں نا جو بات ہوئی تھی نا میں کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں. نیچے بہت سارے بندے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. میں اس وقت اسپیس میں موجود تھا یا JAO0 سر ہے انہوں نے چیلنج کیا تھا تو یہاں پہ وہ اس کو مس انٹرپریٹ کر رہے تھے دوبارہ سے اس کو ٹویسٹ کر رہے تھے. وہی بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ قرآن کو یا جو قرآن یا جو اسلام جس خدا کو کہتا ہے میں اس خدا کو نہیں مانتا تو یا مذہب جس خدا کو کہتا ہے میں اس خدا کو نہیں مانتا. اور انہوں نے یہ میرے ساتھ اس وقت بات کر رہے تھے اپنی اسپیس میں کہ میں خدا کو مانتا ہوں لیکن جس خدا کا اسلام کہتا ہے میں اس کو نہیں مانتا. نعوذ باللہ میں اسے انجسٹ مانتا ہوں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ وہ گاڈ اینڈ کریٹر کے درمیان ڈیفرنس ڈال رہا تھا. ٹھیک ہے. تو میں یہ کلیریفائی کرنا چاہتا آئی واز دا وٹنس. دوسری بات چیلنج اس نے کیا تھا MKD صاحب ہیں جہاں پہ ان کی ID ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ بات کر رہے تھے. اس نے نام لے کے وہاں چیلنج کیا تھا کہ کیسے راجہ صاحب کو بھی پیغام پہنچا دے
اگر انہوں نے کو میرے ساتھ ڈیبیٹ کرنی ہے، ایوولوشن پہ کرنی ہے، کریشن پہ کرنی ہے، گاڈ پہ کرنی ہے، کسی چیز پہ کرنی ہے، میں اویلیبل ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک کلیریفیکیشن تھی جو میں یہاں پہ عرض کرنا چاہتا تھا. اور اب ٹویسٹ وہ یہ ڈال رہا تھا کہ وہ خود کو اگنوسٹک کہتا ہے کہ میں خدا کے ڈینائل کا قائل نہیں ہوں، میں اللہ کے وجود کو یا گاڈ کو یا کریٹر کو میں ڈینائی نہیں کرتا، اگنوسٹسزم. وہاں پہ تو صرف یہ بات ہوتی ہے کہ ہم اس کو ود سرٹینٹی تھرو نالج ہم اتنا گین نہیں کر سکتے کہ ہم کہیں کہ ہاں یہ خدا ہے، وہ ڈینائل تو ہوتی ہی نہیں ہے. تو یہ یہاں پہ کیا کہہ رہا تھا، آپ ایگزسٹنس آف گاڈ پہ بات کریں تو کہتا خود کو یہ اگنوسٹک ہے. تو یہ ایک چیز تھی جو اس سپیس میں جو اس نے بات کی تھی، اور اس سپیس میں یہ خود کو ڈینائی کرنے کے لیے سپیس کر رہا تھا، کیونکہ اس کا اپنا سٹینس یہ نہیں ہے کہ گاڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ جو یہ ادھر بیان کر رہا تھا، اور یہاں پہ یہ کلیم کر رہا تھا ڈز ناٹ ایگزسٹ. شکریہ. اچھا میں بہت شکریہ. ایک کیسا بھائی کامنٹ ہے کن کا ہے وہ ہارون اعجاز کا، پلیز وہ پڑھیے گا نیچے اسپیس کے اندر یہ کمنٹ سیکشن، اور اس پہ آپ ضرور رائے دیجیے گا. میرے خیال سے ریجنیشن بھائی اگر وہ نا انہوں نے 3-4 دفعہ نا مطلب چھیڑنے کی کوشش ہوتی ہے کہ ڈھیرے لو کسی طریقے سے اور یہ بات آ جائے، انہوں نے 3 دفعہ جو ہے وہ چپ کر دیا کہ میں نے بات نہیں کرنی. چوتھی دفعہ انہوں نے پھر جب یہ بات کی تو پھر بھائی اب ایسے ہوسٹ میرے لیے کیسر بھائی بھی محترم ہے، میں نے عظیم بٹ صاحب ہیں ان کی مہربانی سے کیسر بھائی بھی آئے اور وہ بھی آیا. تو بھائی جان ہم ہوسٹ ہیں یہاں پہ، آپ یہاں پہ ان کے خلاف بات کریں گے تو کیسے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو ہوسٹ بھی کرے؟ ایسا تو نہیں ہوتا. تو چلیں اچھی بات، انہوں نے معذرت کی، سب لوگ دیکھ بھی لیں کہ ہماری طرف سے چیلنج تھا ہی نہیں. میں تو اسی لیے مجھے نہیں پتا تھا، میں نے عظیم بٹ صاحب کو کہا کہ عظیم بٹ صاحب 4 دفعہ ہو گیا، اب ہمیں بتا دے کہ آپ نے اس کو چیلنج کیا تھا کہ جناب اس ٹاپک پہ. انہوں نے کہا نہیں جی ایم کے ڈی بھائی جی معاملہ مطلب شو وہ کچھ اور کروانا چاہ رہے ہیں. کیسا بھائی اگر کمنٹ ریجنیشن آپ نے بھی چھوڑے بس یہاں تک کیا کیونکہ وہ ریکارڈ اسپیس ہے، بعد میں اس کا مسئلہ بنا لیں گے. میں نہیں چاہتا کہ اس طرح کامنٹ آپ کہہ رہے ہیں شاہد صاحب؟ یہ ہارون اعجاز صاحب ہیں، ان کا کامنٹ ہے. اچھا میں دیکھ رہا یہ پڑھیے یہ اسپیس کے کامنٹ سیکشن میں. جی Osama be like I'm agnostic. I don't know that there is a God, but I want to debate on the existence of God. کچھ شرم ہوتی یار. یہ ہارون بھائی کیا کیا جا سکتا ہے اس قوم کا؟ ابھی بھی اگر آپ ایکڈیمک ڈیفینیشنز دیکھیں نا تو یہ بات میں ان کو سمجھائی ہے، اور بھی ایگنوسٹک لوگ ہیں ان کو آج بھی میں نے ضمنی طور پہ ذکر کیا تھا کہ اگر آپ کیپٹل اے سے سٹارٹ کرتے ہیں نا تو یہ اصول ہے انگلش لینگویج کا کہ وہ اس کے بعد پھر جو سبسیکوینٹ اس کا جو امیڈیٹلی فالو کرتا ہے جو پروپوزیشن اس کی نیگیشن میں ہوتا ہے. تو نوسٹسزم کا مطلب ہوتا ہے علم، اور ایگنوسٹسزم کا مطلب ہوتا ہے پریکٹیکلی لا علمی، لا ادری، مختلف عربی اردو میں اس کے مختلف تراجم موجود ہیں کہ جو آدمی کہتا ہے مجھے نہیں پتا بھائی. اور میں نے آپ کو وہ ڈیفینیشنز بھی پڑھ کے دی. اب روٹلج کو تھوڑا ادارہ تو نہیں ہے دنیا میں فلسفے کی، اتنی بڑی بڑی کتابیں پبلش کی ہیں انہوں نے کہ وہ بھی ڈیفائن کر رہے ہیں. اسٹینفورڈ یونیورسٹی بھی کر رہی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انسانی ریزن کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھے کہ خدا ہے یا خدا نہیں ہے. لیکن ہمارے انوکھے لاڈلے ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ میری ڈیفینیشن ہے. وہ بھی آپ ڈیفینیشن اپنی رکھیے ضرور. خیر یہاں پہ اب ایک اور بھی کامنٹ ہے قاسم PhD P with double E ان کا، جنہوں نے کچھ ڈیفینیشنز رکھی ہوئی ہیں یہاں پہ لکھی ہیں خدا کے حوالے سے. مونوتھیسٹک ریلیجن میں ابراہیمک، کرسچینٹی اینڈ جوڈائزم اینڈ سو فورتھ. اس کے اندر جو بلٹ پوائنٹس ہیں اس کے اندر لکھا ہوا ہے ایک میں کریٹر ایکس نائلو. اب کریٹر ایکس نائلو ایگزیکٹلی وہی چیز ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ خدا کی ڈیفینیشنز کے اندر یہ آتا ہے. اگر آپ کو ڈیفینیشن چاہیے تو یہ ایک ڈیفینیشن آپ کو مل گئی ہے. اگین there is absolutely no reason for me to give it to you because ایک تو آپ کو یہ ایسا ہی بات پتا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے پہلے پوچھا ہے تو آپ بتا دیجئے. لیکن اس کے باوجود بھی میں گفتگو کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور آپ کے پاس اس کا ثبوت بھی ہے. آپ ڈیفائن کر دیجئے، آبجیکٹیولی ڈیفائن کر دیجئے کہ ایگنوسٹسزم کیا ہے. بٹ نو سر، ان تیلوں میں تیل نہیں ہے. آپ جو مرضی کر لیں، جلیبی آپ کو اچھی مل سکتی ہے، سیر حاصل گفتگو نہیں.
ریجنیشن بھائی آپ بات کر لیں. کاظم بھائی آ جائیں اوپر. کاظم بھائی جو ہیں حیدرم. ہاں کاظم بھائی آ جائیں. ڈر کیوں میں مائک آفر کر رہا ہوں. جی ریجنیشن. اچھا یہاں پہ بٹ صاحب کا ایک منٹ. بٹ صاحب کو کوس مل گیا. بٹ صاحب آواز آ رہی ہے؟ بٹ صاحب جی آواز آ رہی ہے. جی آ رہی ہے. جی ریجنیشن بھائی. جی بہت اچھا. کیسر بھائی یہاں پہ کیونکہ ہمارے بہت سارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں نیچے, اور یہ جو بندے ہوتے ہیں نا بیسیکلی یہ آتے ہیں صرف وسوسہ ذہنوں میں ڈالنے کے لیے. دے ہیو نتھنگ. تو میں آپ کے سامنے ایک کوشچن ریز کر رہا ہوں ٹو کلیریفائی اٹ. اگر کسی کے ذہن میں وہ ڈاؤٹ ڈال کے بھی گیا نعوذ باللہ, کیونکہ ہم رسپانسبل ہیں, اوپر اسپیس بنی ہوئی ہے, نیچے بندے سن رہے ہیں. اسلام میں اللہ رب العزت کے اوپر ایمان بالغیب ہے. کسی نے بھی ذات باری تعالیٰ کو یعنی کہ قطعی یعنی کہ ادراک نہیں کیا اس کا نا وجود باری تعالیٰ کا. ہمارا علم جتنا بھی ہے صفات باری تعالیٰ کے اوپر ہے, اور یہ ایمان کا حصہ ہے. اللہ کی ذات کے اوپر ایمان ہے بالغیب, اور اس کی صفات جو ہیں اس سے ہم معرفت لیتے ہیں. سیم یہی چیز ہے کہ جس چیز سے ہم یعنی کہ بلیف کی طرف جاتے ہیں, اس چیز سے اگنوسٹسزم جو ہے ڈس بلیف کی طرف جاتا ہے, کہ وہ کہتا ہے کہ ہم سرٹینٹی کے ساتھ, کیونکہ وہ وجود کو ڈسکس کرتا ہے, وہ صفات کو ڈسکس نہیں کرتا. اس کو تھوڑا سا لیبوریٹ کر دیں کائنڈلی. میں نے کوئی بات ٹھیک کی ہے, غلط کی ہے, کیا اس کے بارے میں آپ کہیں گے؟ جی سر, اس پہ بڑی ملٹیپل اینگلز ہیں اس بات کے, اور بڑی زبردست اس پہ ایک اختلاف ہے. علامہ اقبال کا امام غزالی سے آپ کے سوال کے جواب میں وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے اختلاف. پہلے جو ملٹیپل اینگلز ہیں وہ ہم بریفلی اینالائز کر لیں. کہ دیکھیے اللہ عز و جل کے حوالے سے جو معرفت الہی ہے اس کی ڈائمینشنز میں, ایک تو جو قرآن نے بار بار بات کہی کہ زمین میں گھوم کے دیکھو, کیا تم نے نہیں دیکھا, آسمان تک تمہاری نظر جائے گی, واپس آئے گی, تمہیں کوئی نقص نظر نہیں آئے گا. یعنی کہ اللہ کی طرف سے انکریجمنٹ ہے کہ خود ایکسپلور کرو, اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے دیکھو کہ یہ چیزیں بلا وجہ نہیں ہیں. کئی آیات اس پہ آپ کو مل جائیں گی. اب یہ تو چیز طے ہو جاتی ہے کہ یہ بلا وجہ نہیں ہے. اچھا, اب یہ ایک چیزوں کی ایگزسٹنس ہے, ایک چیزوں کا فنکشن ہے, وہ بھی قرآن میں آپ کو مل جائے گا. کشتیوں اور پانی کا ذکر مل جائے گا, جو جہاں پہ جس آرگومنٹ کو ہم فلسفے کی زبان میں آرگومنٹ فرام کنٹینجنسی کہتے ہیں, کہ دیکھو یہ کشتیاں ہیں, یہ پانی پہ چلتی ہیں تو تمہارے رب کے فضل سے چلتی ہیں. تو اس بات کی گہرائی کیا ہے کہ اللہ عز و جل کی ذات یہ فرما رہی ہے کہ پانی نے یہ خود طے نہیں کیا کہ وہ کشتیوں کو ڈبوئے گا نہیں. کشتی جس لکڑی ہے, جس مٹیریل کی بنی ہے, اس نے طے نہیں کیا کہ پانی میں وہ ڈوبے گا نہیں, لیکن اس کے باوجود یہ دونوں ایسے ہی فنکشن کر رہے ہیں. تو یہ کیا چیز ان کو کنیکٹ کرتی ہے؟ وہ رب کا فضل ہے. فضل بائی ڈیفینیشن وہ چیز ہوتی ہے جو باہر سے دی جاتی ہے, باہر سے, وہ اندر سے وہ چیز نہیں آتی ہے. تو ان کا کنیکشن جو ہے ایسے ہی آپ کو مل جائے گا کہ خشک زمین پہ بارش برستی ہے, اس میں سے سبزہ نکلتا ہے. اگین خشک زمین نے یہ خود طے نہیں کیا کہ اس پہ بارش برسے گی تو سبزہ نکلے گا. پانی نے بھی طے نہیں کیا, بارش نے, کہ وہ کہیں برسے گا تو اس کے بعد سبزہ. تو یہ آرگومنٹ فار کنٹینجنسی قرآن میں بار بار نظر آتا ہے. اب یہاں تک تو کلیئر ہو جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی ایک ذات ہے جو اس چیز کے لیے رسپانسبل ہے. اس کے بعد پھر ایک مورل لینگویج ہے, وہ ہمارے اندر موجود ہوتی ہے کہ ہم خود کوئی غلط یا صحیح کرنے کے لیے کچھ جب بات کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, کوئی کام کرتے ہیں, تو ہمارے اندر ایک مورل کمپس ہوتا ہے جو ہمیں ٹھیک یا غلط کے درمیان فیصلہ دیتا ہے. سورہ شمس کی آخری آیات میں اللہ نے اس کو بڑے زبردست طریقے سے ایڈریس بھی کیا ہے. تو ہمارے اندر ایک ہدایت کا نظام موجود ہے, ایک لینگویج ہے, مورل لینگویج ہے. پھر انبیاء بھیجے ہیں جنہوں نے اس لینگویج کو ایک فزیکل فارم میں جی کے دکھایا ہے, کہ وہ جو تمہارے اندر کی مورالٹی ہے نا, وہ تو ایک رو ایبسٹریکٹ صورت میں نا, یہ تمہیں صرف بتاتی ہے ٹھیک ہے غلط ہے, بٹ ٹو پٹ دیٹ انٹو دی انٹائر لائف, انبیاء اس کے لیے رول ماڈلز کے طور پہ آگے. اب یہ ساری چیزیں اکٹھی کرتے ہیں تو ہم اللہ کی ذات تک پہنچتے ہیں کہ ہمارے پاس امپیریکل ایویڈنس بھی آ گیا, ریشنل ایویڈنس بھی آ گیا, مورل ایویڈنس بھی آ گیا,
انبیاء بھی آگے, put everything together, now we are very clear. whether ہم خدا کو دیکھیں یا نہ دیکھیں یہاں پہ, یا خدا کو پوری طرح سے سمجھیں یا نہ سمجھیں, اس پہ غزالی کا ویو یہ تھا رحمۃ اللہ علیہ کہ جو چیز بائی اٹس ڈیفینیشن لمیٹڈ ہوتی ہے وہ کبھی ان لمیٹڈ کو انکمپس نہیں کر سکتی, کہ اللہ کی ذات ان لمیٹڈ ہے, لامحدود ہے, انسان کی عقل یہ محدود ہے, تو یہ ہو نہیں سکتا کہ محدود چیز لامحدود چیز کا احاطہ کر سکے, اس کو مکمل طور پہ سمجھ سکے. اقبال ٹوک اے ڈفرنٹ روٹ آن دس ریکنسٹرکشن میں, کہ اس بات سے تو اتفاق ہے کہ یہ بات ہے, لیکن ساتھ ہی اقبال نے ڈفر اس بنیاد پہ کیا کہ انسان کی عقل محدود ہی صحیح, لیکن یہ بھی اپنی نوعیت اور اپنی فطرت کے اعتبار سے سٹیٹک نہیں ہے, بلکہ یہ الائیو ہے, ڈائنامک ہے, جامد نہیں ہے یہ. تو چونکہ جامد نہیں ہے اس لیے یہ خدا کے وجود کو پرسیو کر سکتی ہے. یہ ان کے مٹیریل ورڈز نہیں ہیں, یہ میننگ جو ڈرائیو کیا جاتا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں, کہ یہ یہاں تک اس کی حد ہے کہ ہم خدا کی ذات کا عرفان حاصل کر سکتے ہیں, لیکن اس کو انکمپس نہیں کر سکتے, کیونکہ اگر کر لیا تو پھر مخلوق اور خالق علمی طور پہ بالکل برابر ہو جائیں گے, اور یہ ہو نہیں سکتا. اچھا کیسا بھائی, ایک نیچے محترمہ ہیں ملکہ کے نام سے, انہوں نے دوبارہ وہ میسج آپ دیکھیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کیا ہے, وہ بھی ذرا دیکھ لیجیے گا. انہوں نے 2 دفعہ شاید کمنٹ کیا دوبارہ سے, پھر وہ دیکھیے گا اگر آپ اس کے اوپر کچھ کہنا چاہیں تو. جی میں مل گیا مجھے. جی An agnostic is someone who believes that ultimate reality, such as the existence of God or the divine, is unknown and likely unknowable, and therefore withholds firm belief or disbelief. Unlike atheists who deny God's existence, agnostics suspend judgment, maintaining intellectual humility about what can be known. تھینک یو سسٹر. یہی بات میں صاحب کو بڑے ٹائم سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ایز این ایتھیسٹ آپ سے ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے اگر آپ کلیم کریں گے, پر ایز این ایگنوسٹک یو کین ناٹ. اینڈ ٹائم اینڈ اگین میرا اس قبیل سے, اس علق سے یہی شکوہ ہے کہ آپ کو اگر اپنی بنیادی ٹرمز کا ہی نہیں پتا تو وہ سیکھ لینا, وہ اچھی ایک کوشش ہوگی, اچھا آغاز ہوگا. آپ کیوں یہ پہاڑوں کے سفر کر رہے ہیں, خدا نہیں ہے, اسلام میں یہ غلط ہے, خدا انجسٹ یہ ہے وہ ہے, وہ بھائی اپنی ٹرم سیکھ لیں. That will be a very good start. Thank you, Sister Malka. رومیل بھائی السلام علیکم, اگر آپ کو بات کرنا چاہتے ہیں. نہیں جی ریزن ملکہ نے سن لیا ہوگا. جی بہت شکریہ جی. میں بس اب سب بھائیوں سے اجازت چاہوں گا, اور بنڈل آف تھینکس سب کے. اور یہاں پہ مورل آف دا اسٹوری جو ہے نا, جو میں سیکھ کے یہاں پہ جا رہا ہوں, وہ میں آپ سب سے شیئر کر رہا ہوں, تو آپ بھی اس کو ذرا غور کیجئے گا کہ وسواس الخناس, ٹھیک ہے, کہ جو خود ایک کسی کا سٹینس نہیں ہے, وہ کسی کو ڈاؤٹ میں ڈالنے کے لیے وہ اپنے ہی سٹینس سے ڈینائل پہ چلا گیا, اور تاکہ میں دوسرے کا سٹینس ڈینائی کر سکوں. تو یہ ڈس آنیسٹ بندے ہیں, یہ آپ کو ڈاؤٹ میں ڈالنے کے لیے کچھ بھی بن سکتی ہیں. بیسیکلی دے آر نائدر اگنوسٹک, دے آر ناٹ ایتھیسٹ. یہ صرف وہ کیا کہتے ہیں, ایک اسلاموفوبک بندے ہیں, اور اس سے زیادہ ان کو کچھ نہیں کہا جا سکتا. ملحدین ہیں جو مسلمانوں کے جو وہ کیا کہتے ہیں نا, ایک مائنڈ ہے اس کے اندر بس وسوسے بیجنے ہیں, اور ان کی جتنی اگنوسٹسزم ہے, جتنا ان کا ایتھیزم ہے, وہ سارے کا سارا اسلام کے لیے. کبھی آپ ان کو یہودیوں سے, عیسائیوں سے یا کسی بھی اور سے ڈیبیٹ کرتے نہیں دیکھیں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بٹ صاحب آپ نا, میں یہ اسپیس اینڈ کرنے سے پہلے معذرت, آپ کی وجہ سے یہ ممکن ہوا, لیکن بٹ صاحب اس نے 3-4 دفعہ جو 1/3 دفعہ خاموش ہو گیا یار. چوتھی دفعہ بھی وہ بلیم کر رہا ہے کہ پتہ نہیں میں نے یا آپ نے. میں نے آپ سے ہی کنفرم کیا کہ سر آپ نے ان کو کہا تھا کہ اس بات پہ ڈیبیٹ کریں, تو اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ یار یہ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ ایک نیم نہیں بول رہا, تو یار یہ بندہ کیوں اس طرح سے کر رہا ہے. وہ شو اس طرح سے کروا رہا تھا. ہم لوگوں کا کل بھی آپ بھی اسپیس میں تھے, تو میں نے تو کہا بھائی اچھی بات ہے, ڈسکشن جو ہونی چاہیے
ایسے پلیٹ فارم ہونا ہی چاہیے جہاں پہ یہ لوگ بیٹھیں. ہم لوگ نیچے بیٹھ کے میں اپنی بات کروں، حالانکہ میں کہا تھا کہ چلیں میں کر لوں گا اسپیس، لیکن میں نے کہا بھائی میں نیچے آ کے بھی سننے کے لیے تیار. تو یہ اس وجہ سے جناب کہ یار ہوسٹ بھی ہم کر رہے ہیں، ہم نے بات بھی نہیں کی، اور یہاں پہ یہ شو کروا رہے ہیں صاحب کہ پتہ نہیں ہماری طرف سے چیلنج چلا گیا ان کو، اور کیسر بھائی کو مطلب ٹیگ بھی کر دیا کیسر بھائی سے. یہ زیادتی تھی. اگر آپ کو اس بات پہ کوئی تکلیف ہوئی تو معذرت بھائی جان، میں بالکل آپ کو پتہ، لیکن یہ ہے کہ بھائی جان اپنی بھی کوئی عزت ہے. ہم نے کوئی جہاں کو پیسے تو نہیں کمانے کہ میں پوڈ کاسٹر ہوں جناب، گیسٹ بلایا وہ بھی چھٹے مار گیا، میں نے کہنا چلیں وائرل تو ہوگا کوئی بات نہیں. بھائی میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہاں ہوش کو نہ چھیڑے بیچارہ، وہ تو پہلے ہی خاموش تھا کب سے. پر صاحب پتہ نہیں پھر سٹک ہو گئے نے. نہیں ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے. اچھا صفدر بھائی آپ بات کر لیں پھر اس کو اینڈ کرتے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. السلام علیکم سب کو. کیسو صاحب، ایک چھوٹی سی بات ہے، جب یہ آدمی اللہ لکھتا ہے تو یہ اللہ اس کو نہیں معلوم کہ اللہ کریٹر ہے؟ یہ مسلمانوں کے لیے لکھ رہا ہے اور اللہ کی ذات کے لیے لکھ رہا ہے، تو اس سے نہیں معلوم کہ ہم کس اللہ کی بات کرنے جا رہے ہیں جو کریٹر ہے، جیسے آپ نے کہا. تو ان آدمیوں سے کیا بحث ہوگی جو اللہ کو پتہ نہیں کس اللہ کی بات کر رہا ہے؟ یہ پھر کیا لکھا ہے اس نے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ تو کائنات کا مالک ہے، روزے قیامت کا مالک ہے. تو اس کو اتنا نہیں پتا تھا. تھینک یو سر. مجھے یہی بات کہنی تھی کیونکہ ریکارڈیڈ اسپیس ہے، تو میں نے کہا یہ ریکارڈ ہو جائے کہ جب اللہ لکھتے ہو تو اللہ کا مطلب کیا؟ جو مالک کائنات ہے اور جو مالک روز قیامت ہے، اس کو اتنا نہیں پتا تھا. تھینک یو سر. سر پتہ ان کو سارا ہوتا ہے، یہی صاحب ابھی ریکارڈڈ ہے نا اسپیس، تو اس لیے میں تاکہ یہ بات بھی ریکارڈ کا حصہ رہ جائے. یہ صاحب ایک دفعہ میری لائیو سٹریم میں آ کے بڑی دیر الجھنے کے بعد اپنے ورلڈ ویو کے مطابق یہ بھی ہمیں بتا کے گئے کہ نیکروفیلیا اور انسیسٹ یہ دونوں چیزیں بھی ایبسلیوٹلی غلط نہیں ہیں. دس از واٹ وی آر ڈیلنگ ود. تو اب آپ یہاں پہ خدا کے بارے میں مورل آرگومنٹ دیں گے تو جس کی مورالٹی یہ ہے کہ نیکروفیلیا میت، میں جو بہنیں معافی چاہتا ہوں کہ میت کے ساتھ سیکشول ایکٹیویٹی پرفارم کرنا، اس کو نیکروفیلیا، یہ اس کو بھی ایبسلیوٹلی غلط نہیں سمجھتے. یہ انسیسٹ کو، محرم رشتوں کے ساتھ بھی یہ غلط نہیں سمجھتے. تو آپ ان کو خدا کے بارے میں مورل آرگومنٹ نہیں دے سکتے. ایٹ دا سیم ٹائم خدا کے بارے میں آپ ان کو آنٹولوجیکل آرگومنٹ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ موسٹ آف دم دے ڈونٹ ایون انڈرسٹینڈ کہ آنٹولوجیکل آرگومنٹ کیا ہے. آپ ان کو کوزمولوجیکل آرگومنٹ نہیں دے سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مجھے مشکل ہو رہی ہے کہ میں اس کو اس طرح سے کروں کہ میرے لیے کہنا آسان ہو جائے، کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ہیومن ایکسپیرینس ہے، ایکسپیرینس نہیں، آبزرویشن جو ہے، یہ فائنائٹ ہے ٹو دی پوائنٹ آف دی ریپڈ ایکسپینشن، یا اسے ہم ہاٹ بگ بینگ کہہ لیتے ہیں. دیٹس ویری ٹرو، بٹ دیٹ آلسو مینس کہ اب آپ کے پاس فردر آرگومنٹس کو نگیٹ کرنے کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے بیونڈ آپ کا مشاہدہ نہیں ہے. اگر مشاہدہ نہیں ہے تو وہاں پہ پھر لا علمی پائی جاتی ہے. اس لا علمی کی بنیاد پر آپ یہ نالج کلیم نہیں کر سکتے کہ کوزمولوجیکل آرگومنٹ کی کوئی بھی پریمس غلط ہے، i.e. the universe didn't start or it didn't have a cause or didn't come into existence and so forth. اس لیے کسی بھی آرگومنٹ سے آپ بات کریں، جب آپ کے سامنے ایک ایسا انسان ہے جس نے نہ اپنی ٹرمز کو پڑھا ہے، نہ اس نے ایک بنیادی فلسفہ سیکھا ہے، نہ آرگومنٹیشن سیکھی ہے، تو اس انسان سے آپ ایک زبانی کیا کہتے ہیں کہ لفظی ایک مد بھیڑ ہو سکتی ہے، علمی کام نہیں ہو سکتا ہے. دس از آور perpetual seemingly perpetual disappointment. جی بہت شکریہ. اس کو اینڈ کرتے ہیں. کوشش تھی کہ کسی شاید کوئی ڈبیٹ ہو سکے
لیکن ریکارڈنگ نہیں پائی گئے ہیں تو وہ سنیے گا، اور انشاءاللہ سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملے گا۔